إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلاة الإمام تمام شہداء ملت جعفریہ کے خالص ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر تفصیل اور جوانوں سے میری روز کی گزارش ہے کہ آگے بہت جگہ بیٹھا آپ لوگ اٹھ کے آ جائیے. بزرگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں بس 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگاؤ. سب آگے آ جاؤ تکلف نہ کرو. آگے بہت جگہ ہے. اٹھ کے آگے آتے جائیے. ماشاء اللہ آگے بہت جگہ ہے تاکہ بات جانے والی مسلسل پوری نہ ہو تو جگہ مل جائے گی. بابا جنگل نارے سلام مطلب بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہے کہ کافی 20 منٹ ضروری ہے. اگر تاکید ہے تو اس کا کچھ سبب نہیں ہے. میں ایک دو ضروری باتیں پھر موضوع پہ آ جاؤں گا کہ کہتے ہیں کہ جس سے جو آگ نکلتی ہے تو خدا کا شکر ہے ہمارے شہداء کا خون نہ کبھی پہلے رہ کر گیا ہے نہ بڑھائے گا. بھیانک سازش ہوئی تھی, بھیانک یقین جاتی. میں سب سے پہلے تو محترم مقام کو کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے مخلص بزرگ ہیں. یہ سوئم کے لیے وہاں سے تشریف لائے ہیں اور مسلسل تعلیم اور آپ کے سب سے برابر میں شریک ہیں. اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. میری ابتدا ہے آگے علماء تشریف رہتے ہیں یعنی بھائی آپ ذرا ساتھ لے کے آپ بزرگ ہیں اور شکر گزار ہیں مسلط کے کوئی آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئیے. بات اتنی سی ہے کہ بھیانک سازش یقین جاری کہ میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی نا کہ کامل یقین رکھیے اس بات پر کہ کوئی بارش ہے پڑ جائے. ورنہ اتنی بھیانک سازش کی گئی تھی کہ 2 مہینے 8 دن تک آپ کسی کو پوچھ رہے تھے. یعنی مرے پہ 100 بھرنے والی سازش تھی کہ مارا بھی آپ کو جاتا اور سارا اقدام بھی آپ نے دیکھا کہ فوراً ایک مخصوص ناصری ٹولے نے پریس کانفرنس کی تھی اداری کے خلاف. اور یہ جلوس بن کے جاتی کون سا ٹولہ تھا جو خبیث خود روز پورے ملک میں کہیں نہ کہیں اطلاع ہو اور یعنی بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی. فوراً بلی تھیلے سے باہر آئی. بھیانک سازش. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے خاص طور پہ میں سلام کرتا ہوں اپنے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جوانوں کو, بیان ولایت فاؤنڈیشن کے جوانوں کو, امامیہ آرگنائزیشن کے کارکنوں کو, جعفریہ الائنس ہو, ہماری ٹکٹ تنظیمیں ہو, ایکشن کمیٹی ہو, ان سب نے مل کر سب یہ صرف ان کے اتحاد کی برکت تھی کہ بربت اس سازش کے ہاتھ توڑ دی. اور آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ مجھے 2 دن ان سازشیوں نے ایک پریشر بنانے کی کوشش کی تھی. ایک ٹولے نے ہم پر یہ جلوسوں کی وجہ سے ہوا, یہ اداکاروں کی وجہ سے ہوا. آج معاملہ بالکل برعکس ہے. آپ اخبارات اٹھا کے پڑھ لیجیے, ان کی ساری دھجیاں ہو چکی. خدا کا شکر میں بڑی پروردگار مجھے معاف رکھے اس وقت جب میں کوئی بڑی بات کروں. سب سے پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ریکارڈ میں موجود ہے میری پریس کانفرنس. سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ میرا تھا کہ یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے. الحمدللہ آج آپ نے پڑھ لیا. آج آئی تھی CCP اور جتنے بھی ہیں سب انویسٹیگیشن اداروں نے کہا کہ یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس سازش کو سمجھا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ سازش کیا ہوگی کہ شہر آتش فشاں کے کہانے والے جھگڑا ہوگا, پورے شہر میں فساد کی آگ پھیل جائے گی. اور الحمدللہ عزاداروں نے اپنے عزم سے وہ جو دوسرے دن آپ نے جنازے اٹھائے ہیں نا, دوسرے دن لاکھوں کا مجمع جو خراسان سے وادی حسین 25 کلومیٹر گیا اور پتہ تک نہیں ہلا. یہ امام زمانہ کی تعریف تھی.
چینل یہی دکھ رہے تھے نا کہ اتنا بڑا بچہ جنازے لے کے جائے گا، اب کیا ہوگا، یہاں آنے لگے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سب کے منہ بند کر دیے میرے امام نے. دوسرے دن سازش اسی وقت ناکام ہو گئی جب آپ جنازے لے کے گئے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ فسادی کون ہے اور امن پسند کون ہے. یہ میرے جوانوں کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے منہ کالا کیا اس سازش کے اوپر کہ دیکھو ہم ہمیں پسند نہیں، ہم پتا نہیں. اور جب اوکے ہم دلی پہلے سے باہر آئی، کیا ہمیں دکھ نہیں؟ کیا دکانیں جو جلی ہیں ان میں ہماری دکانیں نہیں ہیں؟ لیکن اب ہمیں تاجروں سے لڑانے کے لیے باقاعدہ پھر ایک سازش ملی کہ ایک طرف کا شور کیا جائے، ان کے شہداء کو بھجایا جائے تاکہ پھر یہ شور کرے تاجروں کے خلاف. لیکن الحمدللہ ہم بھی اتنی مار کھا چکے ہیں 30 سال میں کہ اپنے کام کو آج جو مجھے دیر ہو رہی ہے میں اس کے لیے معذرت کی بھی لے جا رہا ہوں کہ سب سے ہمارے آپ سے وہ بھی اعتماد میں کل سے آپ دیکھیے گا میڈیا کیسے بدلتا ہے. مشاہد حسین سید پورا اپنا وقت دے کے پہنچے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم سے تعریف کرنے کے لیے. بہت شکریہ، آپ آئے، دیر آئے، درست آئے. عمران خان کا ایک تحریک انصاف ان کے نمائندے ڈاکٹر عارف علی اپنے وقت کو لے کر آئے تھے، کوئی نہیں آ رہا تھا. یہ آپ کا جذبہ تھا اور آپ کا نظم تھا جس نے پورے پاکستان میں سہل کر بچایا اور مظلومیت کے رخ کو پوری طرح سے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کون مظلوم ہے، کون مظلوم. تو بس اپنا یہ اتحاد برقرار رکھو. ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کوئی فرق نہیں، اور آپ مجھے جانتے ہو میرا خدا گواہ ہے، میری پارٹی ایک ہی ہے، میرا دین ہے اور کچھ بھی نہیں. میری قوم ہے، میرا مذہب ہے، حسینی پارٹی اور کوئی میری پارٹی. نہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے نہ کوئی ہمیں چھیڑ. ایک بات، ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، ہم صاف بتا رہے ہیں کہ فساد کے لیے اگر کوئی ہمیں استعمال کرے گا تو میرے کہنے سنت بھائی بھی سن لیں کہ ہم اس شہر میں شیعہ سنی فساد کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے کبھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے خون میں ہمارے بھائیوں کا خون شامل ہوا. ان 42 شہیدوں میں 10 اہل سنت شہید شامل ہیں. ہم 7 شہید ہوئے. ہمارے زخمیوں میں اب تک ہمارے اہل سنت بھائی زیر علاج ہے. بات لہٰذا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ کتنی کوشش کی جائے ہمیں اس سازش کا شکار جو مختلف قوتوں کی رائے ہے اور ہمیں چارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم بردباری سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. کیوں؟ 2 مہینے 8 دن ادارو کسی کو فساد کی اجازت نہیں ہو. کیوں؟ ہماری آزادی ہے، شبداریاں ہیں، جلوس ہیں، مجلس ہیں. ایک ناصبی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ فساد ہو اور اداراری فساد ہو. کیا یہ سازش کامیاب ہونے دو گے؟ جانوں سے گزر جائیں گے مگر اداراری میں آج اور میرے ساتھی بھی سب خدا ان کو سلامت رکھے جو انفارمیشن چاہتا ہوں مجھے لا کے دیتے ہیں. فوراً بیان آگے دل کی بات تو نکلتی ہے نا باہر. ریلیاں نکلی، کوئی شہرا کے گھر گیا فوراً کے مذہبی بھیڑیاں نکلے، انہیں نے وہی گوبریلی شروع کی. پہنچے وہاں خود اعلان کر دیا، منہ سے بات نہیں کرتے، یوگی یہاں سے چندہ دیتے، یوگی یہاں سے فنڈ دیتے، یہ ہماری جماعت چلاتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے چلاتے ہیں. شہید تو غریب تھے نا بیچارے، شہدا کا ذکر تمہاری پوری زبان سے نہیں نکلا. شہدا کے گھر تم نہیں گئے کیونکہ وہ تمہیں چندہ دیتے تھے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان میں ہمارے لوگ بھی ہیں.
لیکن بجلی کہنے سے مارو طالبان ایسی کاروائیاں نہیں کرتے. ہم تمہارے باپ ہیں نا, تمہارے گھر میں رہتے ہیں نا, تمہارے مدرسوں میں پڑھانے لیتے ہیں نا. یہ کل کتنے کیا لگی برباد میں, یہ ہم نے جا کے کیا کراچی سے. یہ جو 100 آدمی طالبان اسٹیڈیم میں جب بہت ہوئے وہ نہیں کرتے. یہ کس نے کیا؟ ہم نے جا کے کیا. یہ کس نے کیا؟ یہ جو پورے پاکستان میں ہے, یہ پورا ٹولہ جواب فراہم کرتا ہے دہشت گردوں کو. اپنی بات تو میں سب پارٹیوں کو انتظام کرنا کہ ہم ایک پر نظر رکھیں. ہم کسی کے لیے یوز نہیں ہوں گے, یہ سب سن لیں. ہم حسینی ہیں, حسینی رہیں گے اور حسینیوں ہی کی کہا جائیں گے. اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھو. بات جو تمہاری لڑائیاں ہیں اقتدار کی لڑائیاں, ان کو اقتدار کے حوالوں تک رکھو. اداکاری کو استعمال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی. یہ میرے گھرانوں کے بابو سلامت رہے. یہ خود اپنے علم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور کر کے بتا دیا. انہیں علم کی بتا کے بتا دیے, پوری دنیا کو ثبوت دے دیا کہ ہمارے بابو سلام. تو بس اداکاروں کی پیغام یاد رکھنا کہ فسادات کی نظر نہیں ہونے دینا. چاہتے ہیں ایونٹ کچھ تو کیا اس میں آگ میں بات جائے بھڑکا دیا جائے. پورے اپنے سنت بھائیوں کو جاننا سکتے کہ ہمارا داڑھی پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. ہم ادادار ہیں, اداداری کرتے رہیں گے. اگر اداداری کے ہمیں کوئی رکاوٹ آئے گی, ہم جان سے گزرتے رہے, جان سے گزر کے پھر دکھائیں. رہا ہو گئے بچے جو 2 یا 3 میرا پہلے بات کرتے ایک کا نام کنفرم ہے, بات کو نام آئے تھے وہ 40 کی عمر اور 14 کی عمر سب سے نہیں, کسی نے کوئی نام نہیں ہے. 2-3 ہے انشاءاللہ. خدا نے کہا ابھی چند گھنٹوں میں رزلٹ آپ کو مل جائے گا. آپ مستقل رہیں گے پر ٹھیک ہے. ایک نام یہ جو اپنا پھیلائی ہے نا, کسی پھیلائی جا رہی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے. اگر شیعہ آبادی کی طرف کسی نے آپ اٹھا کر دیکھا ماں کے چھوڑنا تھا. کر لو اپنے گھروں میں, مر نہیں گئے ابھی ہمارا امام موجود ہے. اور کسی کے ایک آدمی سے بھی بھروسہ تکیہ مت کرو. میں آج ہوں کل نہیں. پھر کیا ہوگا؟ نام ختم. بچہ اس لہجے کو اپنا لو. کل تو کہا موت کے خوف کو نکال دو, موت خود ہی بھاگ جائے گی, خود ہی بھاگ جائے گی. مت ڈرو کسی, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. حسین ہمارا ہے, عباس ہمارا ہے, علی اکبر ہمارا ہے. ہمیں کیا چاہیے دنیا سے؟ کچھ نہیں چاہیے. زیادہ کوئی سازش کامیاب نہیں کی جائے گی اس شہر میں فسادات کی اور آگ لانے کی. جو کوششیں کر رہے ہیں کچھ اینیمنٹ اس کو فسادات کی نظر کر دیا جائے. تمام مومنین کی صحت کو سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر, لکھ دیا جائے. لہو سے کاٹیں گے شمشیر, لکھ دیا جائے. اور ستم گروں کی کلائی مروڑنے کے لیے زمین وقت میں شمشیر لکھ دیا جائے.
کل جو میں نے سبق دیا ہے وہ یاد رکھیے، جو آپ کے گھر آ رہے تربیت کرنے اہل بیت کے سیرت سے چلنا ہے، بات سمجھ گئے؟ آیا ہے؟ شکریہ آپ کا، آپ ہمارے بندے شریف ہیں، خدا آپ کو بھی آباد سے محفوظ رکھے اور یہ مسلسل کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے لیے آپ نے ٹیمپو بنایا ہے، کسی ایک آدمی کا کام نہیں، یہ آپ کے اتحاد نے سب کو مجبور کیا ہے کہ نہیں یہ مظلوم ہے، ان کی حمایت میں آواز اٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہو، یہی تو میرا مضمون ہے، آگے میں مضمون ہے۔ اگر آج 20 منٹ ایک بیٹھا ہوں، اگر 11 بج کے 10 منٹ ہو جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگا؟ مجبور یہ رکھا ہے نا کہ شیعہ کو آج کچھ اور آیات آپ کے سامنے پیش نبض شیعہ کا ہم نے پیش کیا نا، اسی سے مشاعرت، اسی سے تشریح جنازات، تشریح اور تشریح میں تھوڑا فرق ہے، رسول عام ضرور ہو گیا کہ اہل تشریح عموماً کہہ دیا جاتا ہے، اہل تشریح درست نہیں، اہل تشریح تو ہوتے جو جنازے کے ساتھ کرتے ہیں، مشاعرت کو بھی مانا وہ یہ مانتا ہے کہ لیکن اصل ہے اہل تشریح یعنی اپنے شیعت کا، اپنی دوستی کا، اپنی محبت کا اظہار کرنا لازمی کے ساتھ ہے۔ اب ان کو آیا قرآن مجید کے شیعہ کن کن مفہوم میں آیا ہے آپ کی اور مباحث پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سورہ نور اور آیت 19 بڑی توجہ سے جوانوں کے لیے یہ آیت مضمون چلے گا۔ اس آیت میں ایک حکمت پروردگار قیامت تک کی ایک ہدایت کے بعد روشن ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کچھ لوگ، بے شک کچھ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، ایک کام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ أن تشيع الفاحشة فی الذین آمنوا، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلا ہے۔ عجیب بات، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب یہاں کشی کا لفظ آیا ہے نا، شیوع کے معنی، پھیلانے کے معنی سے لفظ آیا، وہی مفہوم کیا ہو گیا؟ پھیلانا، شائع کرنا، شیوع۔ ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، یعنی ہر زمانے میں مومنین میں کچھ ایسے فتنے ضرور ہوں گے جو نئی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تشریح کے بارے میں الگ جا رہا ہوں، لیکن آیت کا مفہوم بھی تو سامنے آ گیا نا، یعنی کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ہدایت ہے کہ قرآن مجید کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے راستے سے تو کوئی فائدہ نہیں، میں جھکانا پڑ اللہ کے سامنے، کیا فائدہ نماز کا؟ ہمارا غلطی کے راستے پہ ڈالیں گے، غلط راہوں میں ڈالیں گے۔ ان الذین یحبون، بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشة، بدکاری پھیلے، فحاشی پھیلے، بدعملی پھیل جائے، لڑکے ناچ گانا گائیں، ناچے گائے ہو، سڑکوں کو غم مچائیں۔ جتنے جوان بیٹھے ہو نا، کسی کو برا لگے گا سب سن لو، یہی زمانہ ہے اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے نا، تمہارے زمانے کا امام تم سے راضی نہیں ہوگا۔ ابھی پڑھوں گا روایات، ابھی تمہیں آیت پڑھوں تو کیا کریں گے؟ بھگا دیں گے اللہ کے راستے سے، برے راستوں میں ڈال دیں گے لوگوں کو۔ ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، مومنین کے درمیان لہم، اب سنیے، لہم عذاب علیم، یہ لوگ جو مومنین کو خراب کرتے ہیں، مومنین کی نسلوں کو، بچوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کیسا عذاب؟ آخرت کا نہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو مومنین کے بچوں کو بگاڑے گا اس کے آخرت میں نہیں، کچھ گناہ ایسے جو آخرت میں عذاب ہوگا، گزارنے سے نہیں، ایسی گزار کے چلی جا، چلا جا سے گزار کے، کب دنیا میں بھی اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے دنیا کے لیے برف بناتا ہے کہ انہیں مومنین کی نسلوں کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اللہ دنیا میں ان کو تباہ و برباد کرتے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ بات اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اگر ڈالو یہ جوانوں کو، یہ اس سے بہتر موقع کوئی نہیں میرا،
نصیحت کرنے کا کہ یاد رکھنا جگہ جگہ بھیڑیے بیٹھے ہیں، بھیڑیے مگرمچھ منہ پھاڑے بیٹھے، مختلف بھیسوں میں بیٹھے، مختلف لباسوں میں بیٹھے ہیں تاکہ جوانوں کو زندہ بنا دیا جائے، تاکہ جوانوں کو غلط راستوں میں ڈال دیا جائے۔ یہ میری قوم کے جوان اس لیے نہیں کہ ان کو ناچ گانے رنگ رنگیاں لوگوں لاپ میں ڈال دیا جائے، یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، سپاہی ان کو کیسا ہونا چاہیے کسی کو اجازت نہ دو کہ تمہاری جوانیوں کو غلط راستوں پہ ڈالیں۔ نہیں، امانت ہے، تمہارے دین کی امانت ہے۔ حسین سے مانگا ہے تمہاری ماں نے تمہیں، تو حسین کی امانت ہو۔ تمہارے بازو، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا جسم، تمہاری صحت، یہ سب دین کی امانت ہے، یہ سب حسین کی امانت ہے۔ عہد کرو کہ جو خرچ ہوگا حسین کے راستے میں خرچ ہوگا۔ شیطان کرو نہیں چلنا ہے، شیطانوں کو اپنی آبادیوں میں راستہ نہ دو، فتنوں کو اپنی آبادیوں میں راستہ نہ دو، منافقوں کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دو۔ جھگڑا نہ کرو مگر پہچان لو، آئسولیٹ کر دو، بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں امام کا سپاہی ہوں، میں منتظر ہوں، اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرنے والا بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے پالا ہے ماؤں نے کربلا میں حسین پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو؟ ان ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں کو کیسے پالنا چاہیے کہ تجھ سے امام، تجھے امام سے مانگا ہے اور امام ہی کے لیے مانگا ہے، تجھے حسین سے مانگا ہے اور حسین کے بیٹے کے لیے بھی مانگا ہے۔ یہ نسل چاہیے ہمیں آج، ایسی نسل چاہیے کہ جس میں شرافت، دیانت، رحم دلی، شجاعت، عبادت، صداقت ان تمام صفات سے آراستہ ہو تو مولا کہتا ہے کہ میرا شیعہ ہے یہ۔ جہاں تمہیں ایسا نوجوان نظر آ جائے جس میں شجاعت ہو، دلیری ہو، صداقت ہو، رحم دلی ہو، ہمسایوں کا درد ہو، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عبادت میں بھی یکتا ہو، کوئی نہیں ہو سکتا سوائے میرے شیعہ کے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام جعفر صادق علیہ یہ لوگ ہیں جو فحاشی پہلا دیتے، بدکاری کر کے آئیے۔ سورہ مریم، وہ بھی سورہ نور کی 19 میں ہے، سورہ مریم آیت نمبر 69 یعنی 69، میں اردو کہتا ہوں لیکن 69 جس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میڈیا کے بچوں کو تو مجھے 69 بھی کہنا پڑتا ہے، ان کی وجہ سے مجھے تھوڑی انگلش سیکھنی پڑی ورنہ مجھے نہیں آتی۔ 69 کی سمجھ میں آتا، 79 کی سمجھ میں آتا، کسی کو کیا ہو رہا ہے، کیا کہنے مولانا کون سی ہندی بتا رہے ہیں، تو لکھنا تو دور کی بات سمجھتے بھی نہیں ہے۔ آج کل کے چھوٹے بچے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، کیا کیا جائے، سامراجی اور دجالی نظام تعلیم میں وہ بیچارے بچے کیا کریں؟ دین سلامت ہے، یہی موجودہ ہے، موجودہ ہے۔ دجالی نظام میں چھوڑا کہاں ہمیں کسی قابل، یہ تو موجودہ ہے میرے مولا کا سایہ ہے، میرے مولا کا سر ہے۔ ہماری قوم کے بچے ماشاءاللہ دنیا 2 مہینے 11 مہینے ہیں، اپنے تیر چلا لے، 10 مہینے جو چاہے کر لے۔ میرے مولا کے ذکر کے سلسلے میں 2 مہینے میں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہیں کون، ہے نا؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ سورہ مریم آیت 69، یہ 69 اور پھر اس کے بعد ہم الگ الگ کریں۔ ثم لننزعن ہر من كل شيعة، یہاں پر شیعہ آئے نا لیکن عمومی معنی میں آئے، یعنی ہر گروہ کو الگ الگ کر دیں گے، نہ اچھا مانا ہے نہ برا مانا۔ شیعہ گروہ کے معنی تمام انسانوں کو شیعہ سے تعریف کیا ہدایت ہے، بالکل ہر گروہ میں، ہر گروہ شیعہ پہ مانا گروہ، ہر گروہ میں سے سب کو الگ الگ کر دیں گے۔ کیوں الگ کر دیں گے؟ اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر اسے دیکھیں گے کہ کون سا گروہ زیادہ معصیت میں آگے ہے، اللہ کی
کون سا گھر آیا؟ تو یہاں بھی رمشی آیا لیکن کامن آیا، اچھے کے لیے بھی برے کے لیے بھی بالکل نشیت ہر گھروں میں سے الگ الگ وہ رمشیا یہاں کس مانے والے گھروں جماعت تمام انسانوں کے رمشیا یہ میں تشریف کو کرنا ٹھیک کرتے اس رمشیا کی مختلف آیات کے ذریعے کہ جن آیتوں کو کبھی کبھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے وہ رمشیا ہے نہیں، رمشیا آپ ہے جمع کا، لیکن وہ اس کی باری کر رہے ہیں پہلے آپ کی بات مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی آئی بات کہ جو وہ تمام انسانوں کو رمشیا سے تعبیر کی گئی آئی کی ہے یہ بتاؤ سب کراچی میں کون پر وقت پڑا تمہیں سب ایک نظر آئے اتنا کریڈٹ تو دو نا کہ پورے پاکستان میں یہ شہر ہے جس میں الحمدللہ وہ چھوٹے چھوٹے دوسری نزدیک کے باوجود سب ایک دوسرے سے شانہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قوم کے درمیان میں ہوتے ہیں اور جو نہیں ہے دعا کیجیے پروردگار اعلیٰ ان سب کو بھی درمیان میں لیا ہے لیکن کوئی میرے دوسرے کا غلط مطلب نہیں، کوئی بیمار کوئی بزرگ سب اپنی جگہ محترم ہے، یہ دوسرا کہنے کا مقصد کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کے میری بات ہوئی کہ وقت لگتا ہے کچھ لوگوں کو سوچنے میں سمجھنے میں احتیاط کرنے کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم آگے بندر سے پوچھ جاتے ہیں جب وہ بند کی بات ہے لیکن اللہ پانی سے دیکھی جائے گی مولا پہ چھوڑ دیا تو یہ مثالوں کی بات نہیں ہے، مت سمجھے گا خدا نہ کرے کہ کوئی بزدل ہے یا کوئی ڈرتا ہے، یہ مثالوں کی بات ہوتی ہے۔ ان مثالات ہمارے صاحب سارے کیونکہ میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ میرا یقین ہے میں رہوں یا نہ رہوں، امام نے طے کر دیا ہے کہ آپ کو عزت دے گا اور کو عزت دے گا، امتحان ہو گیا اور ہوگا مگر اب عزت کے ساتھ انشاءاللہ اور پارا چلا کر کے عزت ہمیں ملے گی، خدا نے چاہا بس وہ کہیں رہے ایک پلار دے گی اور ہم نے رسول آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، کیا بھیجے؟ شیعہ اکبری جو پہلے قومیں بنی، یہاں لفظ کیا جمع سے نہیں آیا ولقد ارسلنا من قبلک فی شیعہ اکبری، شیعہ مفرد اس کی جمع سے بنی پھر الف کے وزن سے شیعہ، ہر کوئی یہ مفرد تھا تو یہ ساکن تھی، اب پوری نحوی سب کی بحث نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، آپ کے مطلب قابل بھگا کے بیٹھ گیا، حالانکہ مجھے مشکل آتی تھی عزت کو نہیں، لیکن اس کا چیزیں بتا رہا ہوں کہ شین یہ پین دونوں میں ہے، وہاں یہ ساکن ہے، یہاں یہ پر جب زبر آ جائے اس کو آپ زبر کہتے ہیں، پتا گیا نہیں اب سے الف کے وزن میں زبر کی غلط کیا تو یہ جب بن گیا جمع شیعہ اکبری کہ ہم نے پہلے بھی دیکھے قوم یہاں قوموں کی جمع یعنی سب شیعہ کو جمع کرنے کی یہاں مفہوم نکلتا ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ان میں تو تین آیات تینوں میں مختلف وہاں پھیلانے کے معنی اور اس آیت میں آیا ہر گروہ کے معنی میں تمام انسانوں کے معنی میں اور جمع آیا کہ ہر قوم شیعہ جمع میں جمع اب وہ دو تین آیتیں میں رہیں گے ان کی باری آئے گی کل کو بتائیں گے آپ کو جو ہمارے یعنی منچ کے انداز میں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی تو لفظ شیعہ سامنے آ گیا کہ قرآن مجید میں یہ اصطلاح کوئی نئی نہیں، ایسا نہیں کہ کہیں ایک بار ایک لفظ استعمال ہوا، نہیں، ہر مفہوم میں ہر طرح سے استعمال ہوا، لیکن بہترین مفہوم میں جہاں استعمال ہوا وہ کیا تھا؟ بھائی صاحب شیعہ نہیں لڑتا ہے یہ نوح جب جناب نوح کی تعریف کرتی ہوئی جب یہ بتانا تھا کہ نوح کا راستہ کیسا راستہ تھا تو اور بھی آپ استعمال کیا جا سکتا تھا، جناب ابراہیم کے
اللہ نے اعلان کیا قرآن میں کیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ نوح کے کارنامے بیان کرنے کے بعد سورہ صافات میں سلام علی نوح کہنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ جو نوح تھا بالکل اس نوح کے راستے پر چلنے والا یہ ابراہیم کی شیعہ تھا. جناب موسیٰ کی باری ہے فوجدہ کی ہے رسولے کی حقت الحال حاضر شیعہ نہیں وحاضر نظر نہیں دونوں کو دیکھا جا رہا ہے ایک شیعہ ہے ان کا بھائی اور بھی تو کہا جا سکتا تھا کعبے بھی کہا جا سکتا کعبے تھا قوم کا تھا بنی اسرائیل کا تھا پریلے کا تھا کتنے لفظ قرآن مجید نے استعمال کی ہے اس پر دیکھنا ہے کہ شیعوں میں تھا شیعہ تھا اس نے استعمال کر دیا ان سے استعمال کر دیا پر کہو شیعہ ان کا جو شیعہ تھا اس نے مدد طلب کر دی تو اسی ایک آیت میں دو بار مطلب شیعہ استعمال ہوا دو بار اور کس معنی میں ہوا بہترین معنی میں جانکار کے معنی میں رسول کو شیعہ کہا گیا جناب ابراہیم کو کیا کہا گیا شیعہ ہے تو بس قرآن مجید نے بتایا یہ نام کوئی نیا نہیں یہ میں نے کیوں بات کی یہ غلط فہمی کیا نہیں ہوئی کتاب کی قرآن کرنا کے بعد کئی دو سال کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا نہیں آپ دیکھیے یہ زیادہ نہ کیجیے ہم تو ایسی مجلس پڑھتے نہیں لیکن ایک سوال ہمارا بھی ہے تو ہمیں بتائیے کہ دوسرا نام کب آیا ہم تو تعریف دے دیں گے کیوں ہے مگر آپ یہ ہمیں بتا دیجیے کہ دوسرا نام کس نے رکھا بنو امیہ نے رکھا بنی عباس نے رکھا کب رکھا گیا اور اگر صرف مسلمان تو قرآن مجید سے مسلمان کا ذکر کرتا ہے شیعہ کا ذکر نہ کرتا مومن کا ذکر نہ کرتا منتقی کا ذکر نہ کرتا اور آبادی کا ذکر نہ کرتا تو ہم تو دلیل دیں کہ یہ نام نیا نہیں یہ رقم نیا نہیں نوح شیعہ ابراہیم شیعہ جناب موسیٰ ان کے چاہنے والے قرآن مجید کو کیا کہنا ہے شیعہ یعنی تصور کے ساتھ چلا رہا ہے اور اس کے بعد روایات میں پیش کر دی کہ آیات موجود روایات موجود درایت موجود درایت سب سے بڑی بات یہ کہ آیت بھی ہے روایت بھی ہے رسول کی روایات یہ شیعہ تو محمد فائد ہوں علی کے لیے شیعہ تو ہوں محمد فائد ہوں یہی فائدے میں میں روایت پڑھ چکا اور درایت کیا ہے درایت کی ساری دنیا میں جتنے بھی نام رکھتے سب میں ملے اب یہ کہتے شیعہ کے علی کیونکہ شیعہ کے علی تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہچان کرائی جائے کہ مقابلے میں اور بھی ایک گروہ ہے لیکن تاریخ کے بزرگوں میں گم ہو گیا جب تو قرآن سب کو لے بیٹھی زیادہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی پوری دنیا کا یہ کہنا کہ ادھر شیعہ کہا ادھر ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ اہل بیت کا ماننا جانا میں تو اپنے بھائیوں کی جو غلط فہمی ہے کبھی کبھی وہ گھر کی خوشی کو دور کرنا چاہتا ہوں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں ہماری آپس کی کیونکہ ہمارے مسئلے میں سب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ رسول کا نام کیا ہوا ہے یہ اللہ کا نام کیا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب آئیے پھر سوال آ گیا شیعہ کون تو یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ نے پسندیدہ نام رکھا اپنے رسول کو بھی کہا شیعہ رسول کے چاہنے والوں کو بھی کہا شیعہ اور پیغمبر کرنی مرتبہ نے تعریف بھی کرتی کہ شیعہ کون ہے یہ اور اس کے چاہنے والے اب معقول کیا کہیں کہ میرا شیعہ کون ہے ہمارا موضوع چل رہا ہے نا اس کے ہمیں موضوع بننا تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو جذبات کے دھارے ایک واقعہ ہو گیا سب چیز بات ٹھنڈے بیٹھ گئے نہیں ایسا نہیں اپنے آپ کو تیاری کرو جنجالی نظام کے مقابلے کے لیے امام کا سپاہی بننا ہے بننا ہے امام کے سپاہی کی کوئی بات نہیں کیا آپ سب دعائیں تعلیم نہیں کرتے اجی نظر نوری سیکھیں گے کیسے کہتے صبح شام سے ارے صاف تو کرو نا کہ خود کہہ رہے کہ مولا آ جائے میں آپ کا سپاہی ہوں کہہ رہے کہ کیا کروں چاہتے ہو آپ کی سپاہی بننا انسان سے بتاؤ ہر شیعہ وہ شیعہ ہی جس سے بھی کوئی سمجھ تو میرے بھائی سپاہی ایسے تو نہیں ہوتا نا سپاہی کی تو تربیت ہوتی ہے نا تو آپ خود تلاش کرو تو ایسا سپاہی چاہیے
کیسا ہونا چاہیے؟ جب تلاش کرو گے ایمان خود بتا دے گا مجھے کیسا چاہیے. یہی تو بات کرنے کے لیے آپ سے آئے. ان بچوں کو معلوم تو ہونا ہے نہیں ساری مجلسیں سن گئی, انہیں یہ بھی تو معلوم ہونا کہ جس ایمان کی مجھے مدد کرنا ہے جس کا میں مدد نصرت کے سلوار چھوڑ دیا. پکڑا دیکھیے گا میں پہلے اللہ سے استغفار کر کے بیٹھتا ہوں کیونکہ جب میں کتابیں چلتی تھی کر رہا ہوتا تو ایک دو ادھر ادھر ہو جاتی میں بعد میں استغفار کر لیتا ہوں. قصداً کبھی بھی نہ یا کوئی لفظ غلط نہیں پڑتا لیکن خدمت لسانی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تفصیل کے دوران مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ لفظ پیچھے غلط کہہ جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی وقت صحیح کروں. ایک بار اور سلوات بھیجیے اور ایمان بتائے گا کیسے سکھائی جائے گی تو ویسا بننا ہی نہیں بننا. ہم بننا ہے کیوں؟ کیا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے. اللہ نے اس میں نشان پیدا کیا مجھے بتاؤ یہ جتنے جوان ہیں بچے میں سب سے کہتے ہیں سب کو بڑا آدمی بننے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ بڑا آدمی کسی کے ایسے والے دولت والے بڑے بچوں والے کو یہ تو سب فنا ہو رہا ہے. سب فنا ہو رہا ہے. دیکھتے نہیں تو ہونا دونوں کیسے دلیل ہو رہے ہوتے ہیں. کھا پی کے پہلے کہتے تھے ڈکا دیا گھر میں بنی ہے اور جس ڈاکو نے کھلایا تھا وہ ڈاکو کبھی کبھی حلق میں کاٹ بھی ڈالنے جائیں. یہ عزت ہے, اس سے بڑی کوئی عزت ہے. یہ بڑا نہیں ہوتا. یہ آدمی کی پہچان کچھ اور ہے. جو انسانیت تاریخ بشریت میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ جس پہ انسانیت ناز ہوتا ہے. شکر آپ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا شکر آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں دولت ہونا مر گیا. مگر میں خراب کرتا ہوں ہمیشہ اس کی عظمت. مجھے اس سے غلط نہیں کہ وہ نبی کھا کے نہیں تھا, مسلمان کھا کے نہیں تھا. عظیم انسان عظیم ہوتا ہے. جس چیز نے مجھے متاثر کیا اس کی وہ نبی نہیں, وہ امام نہیں, پیغمبر نہیں, مگر دنیا کی طرح باہر سے اس کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا اور سننا سب جوان معصومی کی تو بات ہی ہو گئی نا. وہ بعد میں نہیں کہتے ہیں. پہلے تو میں بتا رہا ہوں عام آدمی کو خبر آپ سے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم معصوم بہت بن سکتے اس بڑے بڑے جماعت کی بیٹھے ہوتے تھوڑی سی نصیحتیں کرتے ہیں ہم کو معصوم ہوئی ہم کو ایمان ہوئی تو مجھے بھی جواب آتا ہے. میں بھی معصوم کی بات نہیں کرتا بعد میں کروں گا. پہلے عام آدمی کی بات سن لو تمہیں پتا چل جائے کہ عام آدمی کیا ہوتا ہے. ایک سلوات دیجیے محمد والے ہم کو معصوم چھوڑی تمہیں تم ہو کیا کے لیے پیدا ہوئے ہو, لوگوں کو بہتانے کے لیے پیدا ہوئے ہو, فساد گھرانے کے لیے پیدا ہو, کے لیے پیدا ہوئے. اب عام آدمی پھانسی کی سزا اور سزا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پینا ہے. اس زمانے کی سزا ہوگی 2,500 سال قبل مسیح کی یہ بات ہے. لوگ مارکیٹ کے ساتھ 2,500 سال رکھتے ہیں 400 450 قبل مسیح کا دور ہے سکرات کا. اس میں جناب اپنے ہاتھ سے پینا. شاید اس کے بہت بڑے بڑے سرمایہ کار لارڈ اس زمانے کے لارڈ ہیں جنہوں نے انتظام کر دیا اپنا رات کو آ گئے گھروں میں زندہ کو بھی خرید لیے ہر زمانے میں بک جاتے. یہ تو پرانی کہانی. پیسہ تو دہشت گردوں کو چھڑا کے لے جاؤ. دہشت گردوں کو چھڑانے والے بڑے دندناتے تھے. میں بھولتا نہیں ہوں تاریخ کو. بیوقوف مت بنانا ہمیں. کل سے کراچی میں گھوم رہے کوئی لوگ ہمدرد بن کے جنہوں نے بلوچستان سے 58 دہشت گردوں کو رہا کرایا تھا اور ان دہشت گردوں نے اس کے پاس کوئٹہ میں کیا قتل و غارت نہیں بچائی تھی. تمہارے لوگ بھول جاتے ہوں گے تاریخ. ہم نہیں بھولتے ہم نے کس خبر تاریخ کا یاد ہے. سلامات دیکھیے میں نے کہا ہے نا تفصیل میں جانے کے بعد مطلب ہوا تھا پہنچے تو میں نے کہا ہے میں کوئی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے. یہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ کو جب کبھی کبھی برساتی میٹر بن کے آتے ہیں کہ بات کیا ہو گیا کیش کراؤ ریلیاں نکالنے والے آتے کہ یہ ظلم ہوا ہے. اس ظلم میں تم بھی شریک ہو, ہم جانتے ہیں تم بھی ہمارے فاصل ہو.
تم نے حکومتوں کی حمایت کے عوض میں قاتلوں کو رہا کرایا تھا 58 دہشت گردوں کو. جب تمہاری جماعت میں ان کا تعلق نہیں تھا تو تم نے رہا کیوں کرایا تھا؟ اور اب بعد میں ان کے نام چھپے جس کو تم نے رہا کرایا اور بعد میں انہوں نے شیعوں کا قتل عام کیا. اتنی جلدی کچھ نہیں بولتے. تو سنو ان کا اپنا طے ہو گیا. آگے بچا دیں گے آپ کو. چلیے دے سکتے ہیں آپ کو نکال لے جاتے ہیں. مزدوریاں کرنا مزدوریاں کا وعدہ تمہیں کیا کروں. اب سنیے مرد کے جملے. تو میں نے کہا نا عام آدمی کیسا ہونا چاہیے. مرد جس کو کہتے وعدہ کے لیے کیا کروں. تو وعدہ کرنا کام نہیں کرتا. تم عجیب بات کرتا. یہاں سے جان کرنا کہ بھاگو وہاں میں کس منہ سے لوگوں کو سچ کی تعلیم دوں گا. کس منہ سے میں سچ کی تعلیم دوں گا. یہ میرے نظریات کے خلاف. میں بولتے نہیں. یہاں سے جا کے وہاں اچھا پھر جان وہاں والی بھی مجھ سے ناراض ہوں گے. وہ بھی مجھے پھانسی لگائیں گے. پھر وہاں سے کہاں بھاگوں گا. اب یا تو وہاں جا کر میں اپنے نظریات سے ہاتھ اٹھا لوں. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری تربیت کی تھی؟ اپنے شاگردوں سے ناراض ہو گیا. یہی تربیت کی تھی تمہاری کہ تم مجھے سبق دے کہ میں بھاگ جاؤں موت سے. یہ ماں کام آدمی جیسا پیارا لیا روزانہ آسان ہوتا ہے کہ جب جان نکلنی شروع ہوگی تو کہاں سے پہلے اور اپنے شاگردوں سے کہنا مجھے آپ درد کرو. یہ اس بات مولوی میں اخلاق کہا جاتا ہے. تاریخ سقراط کو مولوی میں اخلاق جس نے انسانیت کی خاطر جان دی. اپنے نظریات کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا اس نے. اگر مجھے آپ درد کرو اور نوٹ کرو میری کیفیت کو. میرا دم نکلنا جب شروع ہوتا ہے انسان جب مرتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. تو یہ ہے عام آدمی. مجھے بتاؤ مر گیا نہ نہ دولت نہ منصب نہ قدر نہ وزیرہ مگر آج بھی انسانیت جب مثال دینے کی بات آتی ہے سب کی بات آئے گی. سقراط کا نام ضرور لیا جاتا ہے. معصوم تو نہیں ہے. جب ایک عام آدمی منزل تک پہنچ سکتا. خمینی بدھ شکن امام تو نہیں ہے. رسول تو نہیں ہے. نبی تو نہیں ہے. تمہارے ذہن میں انسان ہے نا. لیکن کیا وہ آج تک ٹکرانے کا شیطانی طاقتوں سے کیوں نہیں ٹکرایا جاتا. تو ہر بچہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں. تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اپنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں خرچ کرو علم پر. علم حاصل کرو اس نیت سے کہ اپنی قوم کو بحران سے نکالنا. مرد بحران تلاش نہ کرو. مرد بحران بننے کی کوشش کرو. یہ نہ سوچو کہ کوئی ہو جو میں بحران سے نکالے. یہ سوچو کہ میں کیوں نہ بحران سے نکالوں. فرق ہو گیا. یہ مردوں کی سوچ ہے. دوسری بات یہ شیعہ کی سوچ ہے. یہ شیعہ کو ایسے ہونا چاہیے. ایک طرح دیکھیے بہت جو وعدہ کیا اس وعدے میں ختم کر یہی جواب کا آغاز کرنا کر مضمون کیونکہ بہت سارے مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن پھر آپ سے انتظار کرنا اللہ ایسا مجالس مجھے آنا بھی مجھے جانا بھی مجھے شہر سے باہر بھی جانا ہر جگہ جانا. مومن اب زیادہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اور میرے بھی پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. جلدی سے جا کے بتاؤ کراچی کے مومنین نے کیا کیا. ایک سلامات دیکھیے محمد علیہ محمد اپنے آپ کو جمع رکھو. حوصلے رکھو. کچھ نہیں ہے. کوئی بڑی آفت افراد آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. قومیں ہیں جو لڑتی ہیں. قومیں ہیں جو سروائی کرتی ملت سروائی کرتی. لہذا مجھے اتنی خوشی ہے دوست نے میرے بچوں نے جو کام کیا ہے. یہ جو موبائل کے فون کے بازار تھے 90% ختم ہو گئے. ڈر گئے فائد چلانے والے کہ بچے ہوشیار ہو گئے قوم سے. یہ فون کے بازار گھر خبردار کسی سازش کا شکار. سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اور نہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا. کیا ہوا کیا پہلے نہیں دیکھا ہے دیکھ لی. لہٰذا یہی بات کا تلابات کرنا اطمینان سے. کوئی بریک ڈاؤن کسی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کوئی بریک ڈاؤن کر کے دیکھا ہے. ہم اس کو جواب دیں گے بریک ڈاؤن کا جواب کیا ہوگا.
انشاءاللہ مولا آپ کے ساتھ ہے. لیکن اپنے بچوں کو میری نصیحت ہے، ماؤں کو نصیحت کر رہا ہوں، ماؤں سے سلا کر رہا ہوں کہ صبح کی نماز اپنے بچوں کو ضرور پڑھو. اس نے کہا تھا نا، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. یہ جو صبح کا نالو فریاد ہے نا، اس پہ فرشتوں پہ گواہ کرتا ہے پروردگار کہ دیکھو میرا بندہ، یہ بچہ اپنی نیند قربان کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. بتاؤ میں اس کی دعا کیوں نہ مانوں؟ کیوں نہ مانوں اس کی دعا؟ پوری دنیا سو رہی ہے، یہ جوان اپنے آرام کو قربان کر کے میری بارگاہ میں آیا. کیوں؟ زمانہ ہے آج دور ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو. جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے اللہ تمہیں سر بلند کرتا چلا جائے گا، اللہ تمہیں عزت دیتا چلا جائے گا. ہر موقع پر اللہ سے دعا کرو، اس سے توسل کرو. اہل بیت کا وسیلہ تمہارے پاس ہے، عبادت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، گڑ گڑا کے دعائیں کرو. دشمن کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، گڑ گڑانے کی جگہ ہے اللہ کا گھر، گڑ گڑانے کی جگہ اللہ کی بارگاہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. رحمت الہی جوش میں آ جاتی اور خاص طور پہ بچے. کیوں؟ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ مسلم کے بچوں نے اس سے سیکھا ہے. کوئی اعتراض نہ کرنا میری گفتگو میں، کوئی اعتراض نہ کرنا. جس کو اعتراض کرنا ہو پہلے وہ اعتراض کرے مسلم کے معصوم بچوں. اگر کسی نے چیز ضرورت ہے تو محمد ابراہیم معصوم بچے تو ہے. میں نے تو 5 سال اور 7 سال کے دن پڑھے اور بہت زیادہ بتایا گیا تو 7 سال اور 9 سال، مگر زیادہ تر 5 سال کا. جب آخری وقت آیا ہے 3 شرطیں جو بچوں نے رکھی تھی حالت کے سامنے، یہ سارے بچے دل میں اتار کر یہ بات ہے. آخری شرط کیا کہ اچھا اتنی اجازت دے دیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. کیوں؟ فجر کا وقت ہونے والا، فجر کا وقت ہونے والا. بچے دیکھے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. مسلم کے بیٹے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، دوائی دینے والی اس کی سوچا ہے جو زخمی کی حالت میں پڑی تھی. جو مسلم کے بچوں نے آخری قاعدے کی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھی. کیوں؟ جانتے ہیں کہ جب یہ سر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کوئی خوف ہمارے قریب نہیں ہوگا. ہمارے سر پہ تلوار چل جائے گی، ہم سرخر ہو جائیں گے. وہ ننھے بچوں کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے قیامت تک کے لیے امر ہو گیا. ان کا ذکر بات ہے کہ بڑا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ فلاں مسلم کا ذکر نہ ہو. ننھے بچوں کے سجدوں کا اثر، معصوم سجدے اللہ کو کتنا پسند ہے، بچوں کے سجدے اللہ کو کتنا پسند ہے. ان بچوں کے ذکر کے بغیر کربلا مکمل نہیں. تو سنو مطلب میں تو مسائل پہلے سے طے کر کے نہیں آتا، جو عطا ہو جائے تو ذہن میں آ جائے مہینے شروع. تو سنو، یہ دونوں بچے شہید ہو، شہید کر دیے، ان کے جسم ڈال دیے گئے نہر میں. آج دونوں کے ساتھ لے کے چلا گیا، حالانکہ اس معلوم کو کچھ نہیں ہوا. حضرت دنیا اور آخرات کیونکہ ان معصوم بچوں کے سر دیکھ کے تعریف کے لیے انہیں زیادہ بھی غلط گیا. معلوم ارے تم نے اس کو کاٹا کیسے کے بچوں کے سر؟ تمہیں یہ بات کیوں نہیں رہا کیا مجھے ڈر تھا کہ تم انعام نہیں دے گا؟ میں ڈر گیا کہ اگر میں زندہ لایا تو مجھے انعام نہیں دے گا. جب میں یاد نہیں سوچ سکتا ہوں یہ بتا آخر میں کچھ کہہ رہے تھے. چپ ہو گیا کیا کہہ رہے تھے؟ جیسا کہ آخر میں بچے کہہ رہے تھے کہ بدترین فرد کو اس پر پروردگار مصبر کر. ابن زیاد کہتا ہے کہ بچوں کی دعا قبول ہوئی، مجھ سے 70 فرد ہوئی تیرا سر کاٹنے کے لیے، وہی اس بچوں کا خاتمہ بھی ہو. تو یہ وہ معصوم اور مظلوم سے لیکن سنو عزیزو سنو، شہداء کے براسا کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے گلا نہ کیا کرو. اگر میں ہر ایک کے گھر نہ جا سکوں، میں ہر ایک کے ساتھ، یہ میرا فرض ہے، یہ میرے آزاد ہے، میں سب کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں. سنو، اس سب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. صبح ہوئی
غریب کے کسان نہر کے پاس سے گزرے، عجیب منظر دیکھا ہے، ایک بیوی سب سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس نہر کے کنارے پہ یہ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کچھ قیمتی سامان بھی گیا ہے تو بیوی کہتی ہے ہاں اس معلوم کہ میرے بچوں کو قتل کرتے تھے، میری مدد کرو میرے بچوں کو نکال دو۔ یہ کسان ہو کر دونوں بچوں کے لاشیں نکال، انہوں نے دیکھا کہ یہ بیوی کبھی ایک معصوم بچے کے سینے پہ سر رکھے ہو رہے ہیں، کبھی دوسرے کے سینے کا بوسہ سر تو نہیں بچوں سینوں کے بوسے لے لے کے روتی ہے اور روتے روتے انہیں دعا دیتی ہے کہ تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ کسان کہتے بیوی آپ ہیں اتنی اطمینان کہ آپ ہمیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، بس نظروں کے مطلب ہونے سے پہلے وہ بیوی فرماتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی یہ میرے مسلم کے بچے میں اس روایت کو کیوں پڑھتا ہوں؟ میں اس کو ضرور کبھی بھی نہیں سمجھتا، کیوں؟ انصاف سے کام خود انصاف سے بتاؤ کہ علی اکبر قتل ہوا فاطمہ تھی کہ نہیں؟ عباس کے شاموں کا شانے کٹے مادر حسین ہے یا نہیں؟ اور محمد شہید ہوئے حسین کی ماں ہے کہ نہیں؟ قاسم کا لاشا فاطمہ ہوا پیدا ہے کہ نہیں؟ ارے حسین تو جگہ سے نیچے آیا فاطمہ ہے کہ نہیں؟ ارے ہر شہید کے لاشے پر جانے والی فاطمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یہودی قتل کیے جائیں اور حسین کی ماں ہونے کے لیے نہ ہے؟ سنو بہت بولے ہو خارج سلون کی سودا جو زخمی ہو گئی تھی تلوار کرنے سے جب اس کا زخم بھرا اس نے دونوں شہزادوں کے خون بھرے کرتے لیے اور اطلاع دینے کے لیے مدینے کا سفر کیا، مدینے پہنچی، محل بنی ہاشم کا پتہ پوچھا اور محل بنی ہاشم میں خواتین جمع ہوئی کہ کوئی محبہ ملنے کے لیے آئی ہے، اور جب اس کو مہمان بنایا تو وہ پوچھتی ہے کہ مجھے مسلم کے گھر پہنچا دو، بیویاں کہتی ہیں مسلم کا گھر کہاں؟ ارے مسلم کوفے میں قتل ہو گیا، دو جوان بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، ہاں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کوفے میں انہیں بیاس کی قید میں ہیں، بس اتنا سننا تھا سونے حارث نے بچوں میں پھول بھرے نکالے تو پیٹی ہے سیلانیوں، ارے انہیں بچوں کی طرف سنانی آئی ہوں، حارث قانون میں دونوں بچوں کو کوئی کر کے نہیں فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبعوا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلاة على محمد. تمام شہداء ملت جعفریہ کے 40 ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشیے. اور جوانوں سے میری دوست کی گزارش ہے کہ آگے بہت جگہ بیٹھا آپ لوگ اٹھ کے آ جائیے، بزرگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، بس 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگاؤ، سب آگے آ جاؤ، تک نہ کرو، آگے بہت جگہ ہے، اٹھ کے آگے آتے جائیے. ماشاء اللہ.
آئیے ذرا کے بعد میں آنے والی مختصر تقریر آئے تو بدل جائے گی. بابا جنگل نارے سلام. چاہتا ہوں پہلے تو میں کہ کافی بیس منٹ زندگی لیکن اگر تاخیر ہے تو اس کا کچھ سبب نہیں ہے. میں ایک دو ضروری باتیں مختصر موضوع پہ آ جاؤں گا کہ کہتے ہیں کہ دل سے جو آگ نکلتی ہے تو خدا کا شکر ہے ہمارے شہدا کا خون نہ کبھی پہلے رہ کر گیا ہے نہ بھائی بھیانک سازش ہوئی تھی, بھیانک یقین جاتی. میں سب سے پہلے تو محترم مقام کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے مخلص بزرگ ہیں, یہ سویت کے لیے وہاں سے تشریف لائیں گے اور مسلسل تعلیم اور آپ کے سب میں برابر کے شریک ہیں اسلام آباد سے تشریف لائیں گے. میری ابتدا ہے آج علماء تشریف رکھتے ہیں یعنی بھائی آپ میرا ساتھ لے کے آپ بزرگ ہیں اور خدمت گزار ہیں ملت کے کوئی ایسا درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئیے. بات اتنی سی ہے کہ بھیانک سازش یقین جاری کہ میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی نا کہ کامل یقین رکھیے اس بات پر کہ کوئی بارش ہے پڑ جائے. اتنی بھیانک سازش کی گئی تھی کہ 2 مہینے 8 دن تک آپ کسی کو پوچھ رہے تھے. یعنی مرے پہ 100 برے والی سازش تھی کہ مارا بھی آپ کو جاتا اور سارا اقدام بھی آپ نے دیکھا کہ فوراً ایک مخصوص ناصری ٹولے نے پریس کانفرنس کی تھی اداری کے خلاف اور یہ جلوس بن کے جاتی. کون سا ٹولہ تھا جو خبیث خود روز پورے ملک میں کہیں نہ کہیں اطلاع ہو اور یعنی دلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی, فوراً دلی تھیلے سے باہر آئی. بھیانک سازش. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جوانوں میں خاص طور پہ میں سلام کرتا ہوں اپنے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جوانوں کو, بیان ولایت فاؤنڈیشن کے جوانوں کو, امامیہ آرگنائزیشن کے کارکنوں کو, جعفری الائنس ہو, ہماری ٹکٹ تنظیمیں ہو, ایکشن کمیٹی ہو, ان سب نے مل کر سب یہ صرف ان کے اتحاد کی برکت تھی کہ برکت اس سازش کے ہاتھ توڑ دی. اور آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ مجھے 2 دن ان سازشیوں نے ایک پریشر بنانے کی کوشش کی تھی ایک ٹولے نے ہم پر. یہ جلوسوں کی وجہ سے ہوا, یہ اداکاروں کی وجہ سے ہوا. آج معاملہ بالکل برعکس ہے. آپ اخبارات اٹھا کے پڑھ لیجیے, ان کی ساری دھجیاں ہو چکی. خدا کا شکر میں بڑی پروردگار مجھے معاف رکھے اس وقت جب میں کوئی بڑی بات کروں. سب سے پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ریکارڈ میں موجود ہے میری پریس کانفرنس. سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ میرا تھا کہ یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے. الحمدللہ آج آپ نے پڑھ لیا. آج آئی تھی CCP اور جتنے بھی ہیں سب انویسٹیگیشن اداروں نے کہا کہ یہ خود کچھ دھماکہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس سازش کو سمجھا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ سازش کیا ہوگی کہ شہر آتش فشاں کے بہانے والے جھگڑا ہوگا, پورے شہر میں فساد کی آگ پھیل جائے گی. اور الحمدللہ عزاداروں نے اپنے عزم و حوصلے سے وہ جو دوسرے دن آپ نے جنازے اٹھائے ہیں نا, دوسرے دن لاکھوں کا مجمع جو خراسان سے وادی حسین 25 کلومیٹر گیا اور پتا تک نہیں ہلا. یہ امام زمانہ کی تعریف کی. آپ کے اس نظم و ضبط نے, اس صبر و تحفظ نے جو موجودہ تھا, جبھی تو کہتا ہوں موجودے یہاں تلاش کرو. موجودے یہ ہوتے جو دنیا کو نظر آتے ہیں. یہ موجودہ تھا کہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے اور سارے چینل یہی سیکھ رہے تھے نا کہ اتنا بڑا بچہ جنازے لے کے جائے گا, اب کیا ہوگا, یہاں آنے لگے گی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. سب کے منہ بند کر دیے میرے امام نے. دوسرے دن سازش اسی وقت ناکام ہو گئی جب آپ جنازے لے کے گئے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ فسادی کون ہے اور امن پسند کون ہے.
یہ میرے جوانوں کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے منہ کالا کیا ان سازشوں کا کہ دیکھو ہم نے پسند نہیں ہم بتا دیا اور جب اپنی دلی پہلے سے آ گئی کیا ہمیں دکھ نہیں کیا دکانیں جو جلی ہیں ان میں ہماری دکانیں نہیں ہیں لیکن اب ہمیں تاجروں سے لڑانے کے لیے باقاعدہ پھر ایک سازش ملی کہ ایک طرف کا شور کیا جائے ان کے شہداء کو بھجایا جائے تاکہ پھر یہ شور کرے تاجروں کے خلاف لیکن الحمدللہ ہم بھی اتنی مار کھا چکے ہیں 30 سال میں کہ اپنے کاج کو آج جو مجھے دیر ہو رہی ہے میں اس کے لیے مارکت کی بھی لے جا رہا ہوں کہ سب سے ہمارے آپ سے وہ بھی اعتماد میں کل سے آپ دیکھیے گا میڈیا کیسے بدلتا ہے مشاہد حسین سید پورا اپنا وقت لے کے پہنچے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم سے تعریف کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ آئے دیر آئے درست آئے عمران خان تحریک انصاف ان کے نمائندے ڈاکٹر عارف علی اپنے وقت کو لے کر آئے تھے کوئی نہیں آ رہا تھا یہ آپ کا جذبہ تھا اور آپ کا نظم تھا جس نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچایا اور مظلومیت کے رخ کو پوری طرح سے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کون مظلوم ہے کون مظلوم تو بس اپنا یہ اتحاد برقرار رکھو ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں کوئی فرق نہیں اور آپ مجھے جانتے ہو میرا خدا گواہ ہے میری پارٹی ایک ہی ہے میرا دین ہے اور کچھ بھی میری قوم ہے میرا مذہب ہے حسینی پارٹی اور کوئی میری پارٹی نہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے نہ کوئی ہمیں چھیڑ ایک بات ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے بات نہیں کر رہے ہم صاف بتا رہے ہیں کہ فساد کے لیے اگر کوئی ہمیں استعمال کرے گا تو میرے کہنے سنت بھائی بھی سن لیں کہ ہم اس شہر میں شیعہ سنی فساد کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی کبھی کیوں اس لیے کہ ہمارے خون میں ہمارے بھائیوں کا خون شامل ہوا ان 42 شہیدوں میں 10 اہل سنت شہید شامل ہیں ہم 7 شہید ہوئے ہمارے زخمیوں میں اب تک ہمارے اہل سنت بھائی زیر علاج ہے لہٰذا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ کتنی کوشش کی جائے ہمیں اس سازش کا شکار جو مختلف قوتوں کی رائے ہے اور ہمیں چارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم بردباری سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے کیوں 2 مہینے 8 دن اداکاروں کسی کو فساد کی اجازت نہیں ہو کیوں ہماری آباداری ہے شبداریاں ہیں جلوس ہیں مجلس ہیں ایک ناصبی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ فساد ہو اور اداکاری فطرت ہو کیا یہ سازش کامیاب ہونے دو گے جانوں سے گزر جائیں گے مگر اداکاری میں آج لبیک یا حسین اور میرے ساتھی بھی سب خدا ان کو سلامت رکھے جو انفارمیشن چاہتا ہوں مجھے لا کے دیتے ہیں فوراً بیان آ گیا دل کی بات تو نکلتی ہے نا باہر ریڈیو نکلی کوئی شہدا کے گھر گیا فوراً کے مذہبی بھیڑیاں نکلے انہیں نے وہی گوبریلی شروع کی پہنچے وہاں خود اعلان کر دیا منہ سے بات نہیں کر گئی یوگی ہمیں چندہ دیتے یوگی ہمیں فنڈ دیتے یہ ہماری جماعت چلاتے ہیں یہ ہمارے مدرسے چلاتے ہیں شہید تو غریب تھے نا بیچارے شہدا کا ذکر تمہاری پوچھی زبان سے نہیں نکلا شہدا کے گھر تم نہیں گئے کیونکہ وہ تمہیں چندہ دیتے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں ان میں ہمارے لوگ بھی ہیں لیکن بجلی پہلے تمہارا کتنی ساری بات ایسی کاروائیاں نہیں کرتے ہم تمہارے باپ ہیں نا تمہارے گھر میں رہتے ہیں نا ہمارے مدرسوں میں پڑھانے لیتے ہیں نا یہ کل کتنے کیا لگی ہر وقت میں یہ ہم نے کہا کہ کیا کراچی سے یہ تو 100 آدمی غریبان اسٹیڈیم میں جا بحق ہوئے وہ نہیں کرتے یہ کس نے کیا ہم نے جا کے کیا یہ کس نے کیا یہ تو پورے پاکستان میں
یہ پورا ٹولہ جواب فراہم کرتا ہے دہشت گردوں کو اپنی باتوں تو میں سب پارٹیوں کو انتظام کرنا کہ ہم ایک ایک پر نظر رکھیں. ہم کسی کے لیے یوز نہیں ہوں گے، یہ سب سن لیں. ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے اور حسینیوں ہی کی کہا جائیں گے. اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھو. بات جو تمہاری لڑائیاں ہیں اقتدار کی لڑائیاں ان کو اصلاح کے حوالوں تک رکھو. اداکاری کو استعمال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی. یہ میرے گھرانوں کے بازو سلامت رہے. یہ خود اپنے علم کی حفاظت کرنا جانتے اور کر کے بتا دیا. انہیں علم کی بتا کے بتا دیے پوری دنیا کو سکون دے گئے کہ ہمارے بازو سلام. تو بس اداکاروں کی پیغام یاد رکھنا کہ فسادات کی نظر نہیں ہونے دینا. چاہتے ہیں ایونٹ کچھ تو کیا اس شہر میں آگ لگا دی جائے، بھڑکا دیا جائے. پورے اپنے سنت بھائیوں کو جان نہ سکتے کہ ہمارا داڑھی پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. ہم ادادار ہیں، اداداری کرتے رہیں گے. اگر اداداری کے ہمیں کوئی رکاوٹ آئے گی ہم جان سے گزرتے رہے، جان سے گزر کے پھر دکھائیں. رہا ہو گئے بچے جو 2 یا 3 میرا پہلے بات کرتے ایک کا نام مجھے کنفرم ہے، باقی کا نام آئے تھے. وہ 40 کی عمر اور 14 کی عمر سب سے نہیں، کسی نے کوئی نام دیا. 2-3 ہے انشاءاللہ. خدا نے کہا اب چند گھنٹوں میں رزلٹ آپ کو مل جائے گا. آپ مستقل رہیں گے پر ٹھیک ہے. ایک گاؤں کے جو اپنائے پھیلا رہی ہے نا، کسی پھیلائی جا رہی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے. اگر شیعہ آبادی کی طرف کسی نے آپ اٹھا کر دیکھا وہاں کے چھوڑ ڈالا. کر لو اپنے گھروں میں، مر نہیں گئے ابھی ہمارا امام موجود ہے. اور کسی ایک آدمی سے بھی بھروسہ تکیہ مت کرو. میں آج ہوں کل نہیں. پھر کیا ہوگا؟ کام ختم. بچہ اس لہجے کو اپنا لو. کل تو کہا موت کے خوف کو نکال دو، موت خود ہی بھاگ جائے گی، خود ہی بھاگ جائے گی. مت ڈرو کسی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. حسین ہمارا ہے، عباس ہمارا ہے، علی اکبر ہمارا ہے. ہمیں کیا چاہیے دنیا سے؟ کچھ نہیں چاہیے. زیادہ کوئی سازش کامیاب نہیں کی جائے گی اس شہر میں فسادات کی اور آگ لگانے کی. جو کوششیں کر رہے ہیں کچھ ایلیمنٹ اس کو فسادات کی نظر کر دیا جائے. تمام مومنین کی صحت کو سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر، لکھ دیا جائے. لہو سے کاٹیں گے شمشیر، لکھ دیا جائے. اور ستم گروں کی کلائی مروڑنے کے لیے زمین وقت میں شبیر لکھ دیا جائے. جو میں نے سبب دیا ہے یاد رکھیے. جو آپ کے گھر آ رہے ہیں تعزیت کرنے، اہل بیت کے سیرت سے چلنا ہے. بات سمجھ گئے؟ آیا ہے. شکریہ آپ کا، آپ ہمارے گرنے شریف ہیں. خدا آپ کو بھی آباد سے محفوظ رکھے. اور یہ مسلسل کروا رہے کیوں؟ یہ آپ کے لیے آپ نے ٹیمپو بنایا ہے. کسی ایک آدمی کا کام نہیں. یہ آپ کے اتحاد نے سب کو مجبور کیا ہے کہ نہیں یہ مظلوم ہے، ان کی حمایت میں آواز اٹھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہو
یہی تو میرا مضمون ہے، آگے میں مضمون ہے۔ اگر آج 20 منٹ ایک بیٹھا ہوں، اگر 11 سے 10 منٹ ہو جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں مضمون یہ رکھا ہے نا کہ شیعہ کو آج کچھ اور آیات آپ کے سامنے پیش لفظ شیعہ کا ہم نے پیش کیا نا، اسی سے مشاعرت، اسی سے تشریح جنابات، تشریح اور تشریح میں تھوڑا فرق ہے، غلط العام ضرور ہو گیا کہ اہل تشریح امت کہہ دیا جاتا ہے، اہل تشریح درست نہیں، اہل تشریح تو وہ جنابے کے ساتھ کرتے ہیں، مشاعرت کو بھی مانا وہ یہ مانتا ہے کہ لیکن آپ کہیں اہل تشریحوں یعنی اپنے شیعت کا، اپنی دوستی کا، اپنی محبت کا اظہار کرنا لازمی کے ساتھ ہے۔ اب ان کو آیات پیش کی قرآن مجید کے شیعہ کن کن مفہوم میں آیا ہے آپ کی طور پر بھائی پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سورہ نور اور آیت 19 بڑی توجہ سے جوانوں کے لیے یہ آیت مضمون بدلے گا۔ اس آیت میں ایک حکمت پروردگار قیامت تک کی ایک ہدایت کے بعد روشن ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کچھ لوگ، بے شک کچھ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، ایک کام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلانا۔ عجیب بات، قرآن مجید کی آیت، اب یہاں کشی کا لفظ آیا ہے نا، شیوع کے معنی، پھیلانے کے معنی میں لفظ آیا، وہی مفہوم کیا ہو گیا نا، پھیلانا، شائع کرنا، شیوع۔ ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا، یعنی ہر زمانے میں مومنین میں کچھ ایسے فتنے ضرور ہوں گے جو نئی نسل کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تشریح کے بارے میں میں جا رہا ہوں، لیکن آیت کا مفہوم بھی تو سامنے آ گیا نا، یعنی کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ہدایت ہے کہ قرآن مجید کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے راستے سے تو کوئی فائدہ نہیں، میں جھکانا پڑ اللہ کے سامنے، کیا فائدہ سماج کا؟ ہمارا غلطی کے راستے میں ڈالیں گے، غلط راہوں میں ڈالیں گے۔ ان الذین یحبون، بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشة، بدکاری پھیلے، فحاشی پھیلے، بدعملی پھیل جائے، لڑکے ناچ گانا گائیں، ناچے گائے ہو، سبوں کو غم مچائیں۔ جتنے جوان بیٹھے ہو نا، کسی کو برا لگے گا سب سن لو، یہی زمانہ ہے اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے نا، تمہارے زمانے کا امام تم سے راضی نہیں ہوگا۔ ابھی پڑھوں گا روایات، ابھی تمہیں آیت پڑھوں تو کیا کریں گے؟ بھگا دیں گے اللہ کے راستے سے، برے راستوں میں ڈال دیں گے لوگوں کو۔ ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، مومنین کے درمیان لہم، اب تو یہ لہم عذاب علیم، یہ لوگ جو مومنین کو خراب کرتے، مومنین کی نسلوں کو، بچوں کو خراب کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کیسا عذاب؟ آخرت کا نہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو مومنین کے بچوں کو بگاڑے گا اس کے آخرت میں نہیں، کچھ گناہ ایسے جو آخرت میں عذاب ہوگا، گزارنے زندگی جیسی گزارنا، گزار کے چلی جا، چلا جا زندگی گزار کے، تب دنیا میں بھی اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے دنیا کے لیے برف بناتا ہے کہ انہیں مومنین کی نسلوں کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اللہ دنیا میں ان کو تباہ و برباد کرتے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ بات اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اگر آؤ یہ جوانوں کو یہ اس سے بہتر موقع کوئی نہیں میرا نصیحت کرنے کا کہ یاد رکھنا، جگہ جگہ بھیڑیے بیٹھے، بھیڑیے مگرمچھ منہ پھاڑے بیٹھے، مختلف بھیسوں میں بیٹھے، مختلف لباسوں میں بیٹھے ہیں تاکہ جوانوں کو زندہ بنا دیا جائے، تاکہ جوانوں کو غلط راستوں میں ڈال دیا جائے۔ یہ میری قوم کے جوان اس لیے نہیں کہ ان کو ناچ گانے رنگ رنگیاں لوگوں لاپ میں ڈال دیا جائے،
یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، سپاہی ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کو اجازت نہ دو کہ تمہاری جوانیوں کو غلط راستوں سے ڈالو، نہیں، امانت ہے، تمہارے دین کی امانت ہے۔ حسین سے مانگا ہے تمہاری ماں نے تمہیں، تو حسین کی امانت ہو، تمہارے بازو، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا جسم، تمہاری صحت، یہ سب دین کی امانت ہے، یہ سب حسین کی امانت ہے۔ احساس کرو کہ جو خرچ ہوگا حسین کے راستے میں خرچ ہوگا۔ شیطان کرو نہیں چلنا ہے، شیطانوں کو اپنی آبادیوں میں راستہ نہ دو، فتنوں کو اپنی آبادیوں میں راستہ نہ دو، منافقوں کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دو، جھگڑا نہ کرو، مگر پہچان لو، آئسولیٹ کر دو، بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں امام کا سپاہی ہوں، میں منتظر ہوں، تو امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرنے والا بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے پالا ہے ماؤں نے کربلا میں حسین پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو؟ ان ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں کو کیسے پالنا چاہیے کہ تجھ سے امام، تجھے امام سے مانگا ہے اور امام ہی کے لیے مانگا ہے، تجھے حسین سے مانگا ہے اور حسین کے بیٹے کے لیے بھی مانگا ہے۔ یہ نسل چاہیے ہمیں آج، ایسی نسل چاہیے کہ جس میں شرافت، دیانت، رحم دلی، شجاعت، عبادت، صداقت، ان تمام صفات سے آراستہ ہو، تو مولا کہتا ہے کہ میرا شیعہ ہے یہ۔ جہاں تمہیں ایسا نوجوان نظر آ جائے جس میں شجاعت ہو، دلیری ہو، صداقت ہو، رحم دلی ہو، ہمسایوں کا درد ہو، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، عبادت کے لیے تو کوئی نہیں ہو سکتا سوائے میرے شیعہ کے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ لوگ ہیں جو فحاشی پھیلا دیتے، بدکاری کر کے آئیے۔ سورہ مریم، وہ بھی سورہ نور کی 19 آیت، سورہ مریم آیت نمبر 69 یعنی 69، میں اردو کہتا ہوں لیکن 69 جس کو سمجھ نہیں آتا ہے اس میڈیا کے بچوں کو، تو مجھے 69 بھی کہنا پڑتا ہے، ان کی وجہ سے مجھے تھوڑی انگلش سیکھنی پڑی، ورنہ مجھے نہیں آتی۔ 69 کی سمجھ میں آتا، 79 کی سمجھ میں آتا، کسی کو کیا ہو رہا ہے، کیا کہنے مولانا کون سی ہندی ہوتا ہے، تو لکھنا تو دور کی بات، سمجھتے بھی نہیں ہے بات کرتے، چھوٹے بچے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، کیا کیا جائے، سامراجی اور دجالی نظام تعلیم میں وہ بیچارے بچے کیا کریں؟ دین سلامت ہے، یہی معجزہ ہے، معجزہ ہے، دجالی نظام میں چھوڑا کہاں ہمیں کسی قابل، یہ تو معجزہ ہے میرے مولا کا، سایہ ہے میرے مولا کا سر پہ۔ ہماری قوم کے بچے ماشاءاللہ دنیا 2 مہینے 11 مہینے ہیں، اپنے تیر چلا لے، 10 مہینے جو چاہے کر لے، میرے مولا کے ذکر کے سلسلے میں 2 مہینے میں بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم ہیں کون، ہے نا؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ سورہ مریم آیت 69، یہ 69 اور پھر اس کے بعد ہم الگ الگ کریں۔ ثم لننزعن من كل شيعة، یہاں پر شیعہ آیا نا، لیکن عمومی معنی میں آیا، یعنی ہر گروہ کو الگ الگ کر دیں گے، نہ اچھا مانا ہے نہ برا مانا، شیعہ گروہ کے معنی تمام انسانوں کو شیعہ سے تعریف کیا ہدایت ہے، بالکل ہر گروہ میں، ہر گروہ شیعہ بے مانا گروہ، ہر گروہ میں ہم سب کو الگ الگ کر دیں گے۔ کیوں الگ کر دیں گے؟ ایھا اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر اسے دیکھیں گے کہ کون سا گروہ زیادہ معصیت میں آگے ہے، اللہ کی نافرمانی میں کون سا گروہ زیادہ شدید ہے، کون سا گروہ آئے؟ تو یہاں بھی رب شیعہ آیا لیکن کامن آیا، اچھے کے لیے بھی برے کے لیے بھی، بالکل شیعہ تھے، ہر گروہ میں سے الگ الگ، تو رب شیعہ یہاں کس معنی والے گروہ جماعت تمام انسانوں کے رب شیعہ، یہ میں تشریف کو کروں کی طرف سے رب شیعہ کی مختلف آیات کے ذریعے کہ جن آیتوں کو کبھی کبھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، ہم رب شیعہ ہے ہی نہیں، ہم شیعہ آپ ہے جماعت، لیکن وہ اس کی باری کر رہے ہیں،
وقت کو تمام انسانوں کو لفظ شیعہ سے تعبیر کی گئی. آئے کی ہے تمہیں سب ایک نظر آئے اتنا کریڈٹ تو دو نا کہ پورے پاکستان میں یہ شہر ہے اتنا الحمدللہ وہ چھوٹے چھوٹے دوسری نزدیک لاکھ کے باوجود سب ایک دوسرے سے شانہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قوم کے درمیان میں ہوتے ہیں. اور جو نہیں ہے دعا کیجیے پروردگار اعلیٰ ان سب کو بھی درمیان میں لیا ہے. لیکن کوئی میرے دوسرے کا غلط مطلب نہیں. کوئی بیمار کوئی بزرگ سب اپنی جگہ محترم ہے. یہ جملہ کہنے کا مقصد کسی کی ذمہ نہیں ہے. صرف اس سے میری بات ہوئی کہ وقت لگتا ہے کچھ لوگوں کو سوچنے میں سمجھنے میں احتیاط کرنے کے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم آج بچوں سے پوچھ جاتے ہیں جب وہ بن گئی کی بات ہے اللہ پانی سے لے کے جائے مولا پہ چھوڑ دیا تو یہ مثالوں کی بات نہیں. یہ مت سمجھے گا خدا نہ کرے کہ کوئی بزدل ہے یا کوئی ڈرتا ہے. یہ مثالوں کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ صاحب سارے کیونکہ میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ میرا یقین ہے میں رہوں یا نہ رہوں امام نے طے کر دیا ہے کہ آپ کو عزت دے گا اور کو عزت دے گا. امتحان ہو گیا اور ہوگا مگر اب عزت کے ساتھ انشاءاللہ اور پارا چلا کر کے عزت ہمیں ملے گی. خدا نے چاہا بس وہ کہیں گے ایک کلام دے گی اور ہم نے رسول آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. کیا بھیجے؟ شیعہ اکبری جو پہلے قومیں بنی. یہاں لفظ کیا جمع سے نہیں آیا من قبل کا شیعہ اکبری. شیعہ مفرد اس کی جمع سے بنی پھر علم کے وجہ سے شیعہ ہر کوئی یہ مفرد تھا تو یہ ساکت تھی. اب پوری نہوی سبھی بحث نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. آپ کے پتہ نہیں قابل بھگا کے بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے مشکل آتی تھی سر کو نہیں لیکن اس کا چیزیں بتا رہا ہوں کہ شین یہ پین دونوں میں ہے. وہاں یہ ساکت ہے یہاں یہ مطلب زبر آ جائے اس کو آپ زبر کہتے ہیں. بتایا گیا نہیں اپنے قانون کے وزن میں جمع کی زبر کیا تو یہ جمعیت جمع شیعہ اکبری کہ ہم نے پہلے بھی دیکھے یہاں قوموں کی جمع یعنی سب سے شیعہ کو جمع کر کے یہاں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ان میں تو 3 آیات تینوں میں مختلف وہاں پھیلانے کے معنی اور اس آیت میں آیا ہر گروہ کے معنی تمام انسانوں کے معنی اور یہاں آیا کہ ہر قوم شیعہ جب جمع میں ہے جمع. اب وہ 2-3 آیتیں میں رہیں گے ان کی باری آئے گی کل کو بتائیے آپ کو جو ہمارے یعنی منچ کے انداز میں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہوتا ہے. ابھی تو لفظ شیعہ سامنے آ گیا کہ قرآن مجید میں یہ اصطلاح کوئی نئی نہیں. ایسا نہیں کہ کہیں ایک بار ایک لفظ استعمال ہوا نہیں. ہر مفہوم میں ہر طرح سے استعمال ہوا لیکن بہترین مفہوم میں جہاں استعمال ہوا وہ کیا تھا؟ بھائی شیعہ نہیں لگتا ہی یہ نوح جب جناب نوح کی تعریف کرتی ہوئی جب یہ بتانا تھا کہ نوح کا راستہ کیسا راستہ تھا تو اور بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا. جناب ابراہیم کے مسلم کا لفظ استعمال ہوا. آپ نے خود بھی فرمایا نہ پڑھو مسلم میں پہلا مسلم ہوں میرا بیٹا بھی مسلم ہے ہم دونوں مسلم ہیں. میں بھی مسلم ہوں میرا بیٹا اسماعیل بھی مسلم ہے. لیکن جب اللہ نے نقل دیا اللہ نے اعلان دیا تو دیکھیے یہاں ایمان کا لفظ بھی آ سکتا تھا کہ یہ ان کے ساتھی ایمان والے تھے جیسے ان کا ایمان تھا ویسے یہ تھے. یہ بھی ویسے رسول تھے یہ بھی ویسی بنی ہے. نہیں جس لفظ کو اللہ نے اعلان کیا قرآن کیا ہے بھائی شیعہ سے ہی لگ رہا ہے. نوح کے کارنامے بیان کرنے کے بعد سورہ صافات میں سلام علی نوح کہنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ جو نوح تھا بالکل اس نوح کے راستے پر
چلنے والا یہ ابراہیم بھی شیعہ تھا. جناب موسیٰ کی بیماری ہے تو وجہ کی ہے رسولے کی حقیقت حاضر شیعہ نہیں رہا نبی نہیں دونوں کو دیکھا جا رہا ہے. ایک شیعہ ہے ان کا بھائی اور بھی کچھ کہا جا سکتا تھا کعبے بھی کہا جا سکتا تھا کعبے تھا قوم کا تھا بنی اسرائیل کا تھا پرینے کا تھا کتنے لفظ قرآن مجید نے استعمال کی ہے. اس پر دیکھنا کے شیعوں میں تھا بس کہا کہوں بس کہا شیعہ کہوں جو ان کا شیعہ تھا اس نے استعمال کر دیا ان سے استعمال کر دیا بس کہا کہوں شیعہ ان کا جو شیعہ تھا اس نے مدد طلب کر دی. تو اسی ایک آیت میں دو بار مطلب شیعہ استعمال ہوا دو بار اور کس معنی میں ہوا بہترین معنی جانکار کے معنی میں رسول کو شیعہ کہا گیا. جناب ابراہیم کو کیا کہا گیا یہ شیعہ ہے. تو بس قرآن مجید نے بتایا یہ نام کوئی نیا نہیں. یہ میں نے کیوں بات کی یہ غلط فہمی کیا نہیں گئی کتاب کی قرآن کے زمانہ کے بعد کئی دو سال کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا. نہیں آپ دیکھیے یہ زیادتی نہ کیجیے ہم تو ایسی مجلس پڑھتے ہیں لیکن ایک سوال ہمارا بھی ہے تو ہمیں بتائیے کہ دوسرا نام کب آیا. ہم تو تعریف دے دیں گے ہم تو تعریف دے دیں گے کیوں آیا مگر آپ یہ ہمیں بتا دیجیے کہ دوسرا نام کس نے رکھا بنو امیہ نے رکھا بنی عباس نے رکھا کب رکھا گیا. اور اگر صرف مسلمان تو قرآن مجید سے مسلمان کا ذکر کرتا ہے شیعہ کا ذکر نہ کرتا مومن کا ذکر نہ کرتا منتقی کا ذکر نہ کرتا اور آواز کا ذکر نہ کرتا تو ہم تو دلیل دیں کہ یہ نام نیا نہیں یہ لقب نیا نہیں. نوح شیعہ ابراہیم شیعہ جناب موسیٰ ان کے چاہنے والے قرآن مجید کو کیا کہہ رہا ہے شیعہ یعنی تصور کے ساتھ چلا رہا ہے. اور اس کے بعد روایات میں کر پیش کر دی کہ آیات موضوع روایات موضوع درایت موضوع درایت سب سے بڑی بات یہ کہ آیت بھی ہے روایت بھی ہے. رسول کی روایات کہ شیعہ تو ہم الفائد ہوں علی کے لیے شیعہ تو ہوں ہم الفائد ہوں یہی فائدے میں میں روایت پڑھ چکا. اور درایت کیا ہے درایت یہ کہ ساری دنیا میں جتنے بھی نام رکھتے سب میں ملے اب یہ نہیں کہتے شیعہ کے علی کیونکہ شیعہ کے علی تو اس لیے کہتے ہیں کہ پہچان کرائی جائے کہ مقابلے میں اور بھی ایک گروہ ہے لیکن تاریخ کے گنجلکوں میں گم ہو گیا. جب تو قرآن سب کو لے بیٹھی زیادہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. پوری دنیا کا یہ کہنا کہ ادھر شیعہ کہا ادھر ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ اہل بیت کا ماننا والا کبھی کبھی وہ ہلکی پھلکی وہ دور کرنا چاہتا ہوں یہ غلط نہیں ہے ہو جائے ہماری آپس کی کیونکہ ہمارے مسئلے میں سب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ رسول کا نام کیا ہوا ہے یہ اللہ کا نام کیا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب آئی پھر سوال آ گیا شیعہ کون تو یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ نے پسندیدہ نام رکھا اپنے رسول کو بھی کہا شیعہ رسول کے چاہنے والوں کو بھی کہا شیعہ اور پیغمبر کرنی مسئلہ نے تعریف بھی کرنی کہ شیعہ کون ہے یہ اور اس کے چاہنے والے. اب معقول کیا کہیں کہ میرا شیعہ کون ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے اندر موضوع بنتا تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو جذبات کے دھارے ایک واقعہ ہو گیا سب چیز بات ٹھنڈے بیٹھ گئے نہیں ایسا نہیں اپنے آپ کو تیاری کرو. جذباتی نظام کے مقابلے کے لیے امام کا سپاہی بننا ہے بننا امام کے سپاہی کی کوئی سی بات نہیں. کیا آپ سب دعائیں آدمی نہیں کرتے اجی لگا ضروری نہیں کہتے کیسے نہیں کہتے صبح شام سے ارے صاف تو کرو نا کہ خود کہہ رہے کہ مولا آ جائے کہ میں آپ کا سپاہی ہوں کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے چاہتے ہو میں آپ کی سپاہی بننا انسان سے بتاؤ ہر شیعہ وہ شیعہ ہی جس سے دل میں سمجھ تو میرے بھائی سپاہی ایسے تو نہیں ہوگا نا سپاہی کی تو تربیت ہوتی ہے نا تو آپ خود تلاش کرو کہ بھائی ایسا سپاہی چاہیے کیسا ہونا چاہیے جب تلاش کرو گے ایمان خود بتا دے گا مجھے کیسا چاہیے. یہی تو بات کرنے کے لیے آپ سے آئے ان بچوں کو معلوم تو ہونا ہے نا یہ ساری مجلسیں سن رہے انہیں یہ بھی تو معلوم ہونا
کبھی جس امام کی مجھے مدد کرنا ہے جس کا میں مدد نصرت کے سلوا شروع کیا پیچھے غلط کر دیتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں اسی وقت پہلی بار ایک بار اور سلوات بھیجیے محمد اور ایمان بتائے گا کیسے سپاہی چاہیے تو ویسا بننا ہی نہیں بننا ہم بننا ہے کیوں کیا ناممکن ہے ناممکن ہے اللہ نے اس کو نشان میں رکھا ہے مجھے بتاؤ یہ جتنے جوان ہیں بچے میں سب سے کہتے ہیں سب کو بڑا آدمی بننے کی خواہش ہے کہ نہیں بڑا آدمی کسی کے ایسے والے دولت والے بڑے منصب والے کو یہ تو سب فنا ہو گیا سب فنا ہو گیا دیکھتے نہیں ہونا دونوں کیسے دلیل ہو رہے ہوتے کھاتی کے پہلے کہتے تھے نا ڈکاری الگ گھر دلیل اور جس ڈاکٹر نے کھلایا تھا وہ ڈاکٹر کبھی کبھی غلط میں کاٹ بھی ڈالنے جائیں یہ سب اس سے بڑی کوئی ضرورت ہے یہ بڑا نہیں ہوتا یہ آدمی کی پہچان کچھ اور ہے جو انسانیت تاریخ بشریت کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ جس پہ انسانیت ناز ہوتا سکرات کے پاس کیا بات کیا تھا سکرات کے پاس کچھ بھی نہیں دولت ہونا مر گیا مگر میں خراب کرتا ہوں ہمیشہ اس کی عظمت مجھے اس سے غلط نہیں کہ وہ نبی پا کے نہیں تھا مسلمان تھا کہ نہیں تھا عظیم انسان عظیم ہوتا ہے اس چیز نے مجھے متاثر کیا اس کی وہ نبی ہے وہ امام ہے پیغمبر نہیں مگر دیر کی طرح باقی کے اس کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا اور سننا سب جوان معصومی کی تو باقی ہو گئے نا وہ بعد میں نہیں کہتے ہیں پہلے تو میں بتا رہا ہوں عام آدمی کو خبر آپ سے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو گھوڑ بن سکتے کچھ بڑے بڑے زبان بھی بیٹھتے ہوتے اسی نصیحتیں کرتے ہیں ہم کو معصوم گھوڑی ہم کو ایمان گھوڑی تو مجھے بھی جواب آتا ہے میں بھی معصوم کی بات کرنے کی سزا بات نہیں کروں گا پہلے عام آدمی کی بات سن لو تمہیں پتا چل جائے کہ عام آدمی کیا ہوتا ہے ایک سلوات دے دیے محمد پیدا ہو گئے لوگوں کو بیٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو فساد گھرانے کے لیے پیدا ہو پیدا ہو گئے اب عام پھانسی کی سزا اور سزا کیا ہے اپنے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پینا ہے اس زمانے کی سزا ہوگی 2,500 سال قبل مسیح کی یہ بات ہے دو مارکیٹ کے ساتھ 2,500 سال رکھ گئی 400 450 قبل مسیح تک ہو رہی سکرات تک اس میں جناب اپنے ہاتھ سے پینا شاگرد اس کے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لارڈ اس زمانے کے لارڈ ہیں جنہوں نے انتظام کر دیا اپنا رات کو آگے گھروں میں زندہ کو بھی خرید لیے ہر زمانے میں دکھ جاتے پرانی کہانی پیسہ تو دہشت گردوں کو چھڑا کے لے جاؤ دہشت گردوں کو چھڑانے والے بڑے دندناتے پھر میں بھولتا نہیں ہوں تاریخ کو بیوقوف مت بنانا ہمیں کل سے کراچی میں گھوم رہے کوئی لوگ ہمدرد بن کے جنہوں نے بلوچستان سے 58 دہشت گردوں کو رہا کرایا تھا اور ان دہشت گردوں نے اس کے پاس کوئٹہ میں کیا قتل و غارت گری بچائی تھی تمہارے لوگ بھول جانتے ہوں گے تاریخ ہم نہیں بھولتے ہیں لیکن خبر تاریخ کا یاد ہے سلامات دیکھیے محمد میں نے کہا ہے نا تفصیل میں جانے کے بعد ہوا تھا پہنچے تو میں نے کہا ہے کوئی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کہاں کہا ہے اور کیوں کہا ہے یہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ کو جب کبھی کبھی بس خاصی میٹر بن کے آتے ہیں کہ بات کیا ہو گیا کہ شراب ریلیاں نکالنے والے آتے کہ یہ ظلم ہوا ہے اس ظلم میں تم بھی شریک ہو ہم جانتے ہیں تم بھی ہمارے قاتل ہو تم نے حکومتوں کی حمایت کے عوض میں قاتلوں کو رہا کرایا تھا 58 دہشت گردوں کو جب تمہاری جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا تو تم نے رہا کیوں کرایا تھا
اور اخبار میں بھی ان کے نام چھپے جن کو تم نے جاتا ہے اور بعد میں انہوں نے شیعوں کا قتل عام کیا، اس کی جلدی کچھ نہیں بولتے. تو سنو داروں کا جتنا بھی ان کا اپنا طے ہو گیا، آگے بنا لیں گے آپ کو، چلیے لے سکتے ہیں آپ کو نکالے جاتے ہیں. مزدوریاں کا کہاں، مزدوریاں کا وہاں جا کے کیا کروں. اب سنیے ایک مرد کے جملے، تو میں نے کہا نا عام آدمی کیسا ہونا چاہیے، مرد جس کو کہتے وہاں جا کے لکھا تو وہاں جا کے اپنا کام نہیں کرتا. تم عجیب بات کرتا، یہاں سے جان بتا کے بھاگو وہاں، میں کس منہ سے لوگوں کو سچ کی تعلیم دوں گا، کس منہ سے میں سچ کی تعلیم دوں گا. یہ میرے نظریات کے خلاف، میں بولتے نہیں. یہاں سے جا کے وہاں، اچھا پھر یاد وہاں والی بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ بھی مجھے پھانسی لگائیں گے، پھر وہاں سے کہاں بھاگوں گا. اب یا تو وہاں جا کر میں اپنے نظریات سے ہاتھ اٹھا لوں. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی تھی؟ اپنے شاگردوں سے ناراض ہو گیا. کیا میں نے یہی تربیت کی تھی تمہاری کہ تم مجھے سبق دے کہ میں بھاگ جاؤں موت سے؟ یہ عام آدمی جیسا پیارا لیا روزانہ آسان ہوتا ہے کہ جب جان نکلنی شروع ہوگی تو کہاں سے پہلے اب اپنے شاگردوں سے کہتا مجھے آپ درد کرو. یہ ہے اس بات مولوی میں اخلاق کہا جاتا ہے تاریخ میں. سقراط کو مولوی میں اخلاق جس نے انسانیت کی خاطر ڈال دی، اپنے نظریات کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا اس نے. کہ مجھے آپ درد کرو اور نوٹ کرو میری کیفیت کو، میرا دم نکلنا جب شروع ہوتا ہے، انسان جب مرتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. تو یہ ہے عام آدمی. مجھے بتاؤ مر گیا نہ دولت نہ منصب نہ قدر نہ وزیرا، مگر آج بھی انسانیت جب مثال دینے کی بات آتی ہے، سچ کی بات آئے گی، سقراط کا نام ضرور لیا جاتا ہے. معصوم تو نہیں ہے. تو جب ایک عام آدمی منزل تک پہنچ سکتا، خمینی بدھ شکن امام تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، تمہارے ذہن میں انسان ہے نا، لیکن کیا وہ آج ٹکرانے کا شیطانی طاقتوں سے کیوں نہیں بچایا جاتا؟ تو ہر بچہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اپنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں خرچ کرو علم پر، علم حاصل کرو اس نیت سے کہ اپنی قوم کو بحران سے نکالنا. مرد بحران تلاش نہ کرو، مرد بحران بننے کی کوشش کرو. یہ نہ سوچو کہ کوئی ہو جو میں بحران سے نکالے، یہ سوچو کہ میں کیوں نہ بحران سے نکالوں. ہو گیا؟ یہ مردوں کی سوچ ہے دوسری بات، یہ شیعہ کی سوچ ہے. یہ شیعہ کو ایسے ہونا چاہیے. ایک طرح دیکھیے وہ ہو رہا جو بات ہے یہی جواب کا آواز کرنا کر مضمون، کیونکہ بہت سارے مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن پھر آپ سے انتظار کرنا اجازت تھا مجالس مجھے آنا بھی، مجھے جانا بھی، مجھے شہر سے باہر بھی جانا ہے، ہر جگہ جانا ہے. مومن اب زیادہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور میرے بھی پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. جلدی سے جا کے بتاؤ کراچی کے مومنین نے کیا کیا. ایک طرح دیکھیے محمد علیہ محمد اپنے آپ کو جمع رکھو، حوصلے رکھو، کچھ نہیں ہے. کوئی بڑی آفت ہے، افراد آتے رہتے جاتے رہتے ہیں. قومیں ہیں جو لڑتی ہیں، قومیں ہیں جو سروائی کرتی ہیں، ملت سروائی کرتی ہے. لہذا مجھے اتنی خوشی ہے دوست نے میرے بچوں نے جو کام کیا ہے، یہ جو موبائل کے فون کے بازار تھے ان کا جیسا ختم ہو گئے. ڈر گئے فائن چلانے والے کہ بچے ہوشیار ہو گئے قوم کے. یہ فون کے بازار گھر کو خبردار کتنی خالی کا شکار، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اور نہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا پہلے نہیں دیکھا ہے؟ دیکھ لی. لہٰذا یہی بات کا تلاوات کرنا اطمینان سے. کوئی بریک ڈاؤن کسی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا نا کوئی بریک ڈاؤن کر کے دیکھا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے بریک ڈاؤن کا جواب کیا ہوگا. اطمینان رکھو، انشاءاللہ مولا آپ کے ساتھ ہے. لیکن اپنے بچوں کو میری نصیحت ہے، ماں کو
نصیحت کر رہا ہوں، ماؤں سے انتظار کر رہا ہوں کہ صبح کی نماز اپنے بچوں کو ضرور پڑھو۔ اس نے کہا تھا اتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، بازاری ہو، کہا تھا اتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، بازاری ہو، کچھ خاص نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ جسے صبح کا نالو فریاد ہے نا، اس پہ فرشتوں سے گواہ کرتا ہے پروردگار کہ دیکھو میرا بندہ، یہ بچہ اپنی نیند قربان کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ بتاؤ میں اس کی دعا کیوں نہ مانوں؟ کیوں نہ مانوں اس کی دعا؟ پوری دنیا سو رہی ہے، یہ جوان اپنے آرام کو قربان کر کے میری بارگاہ میں آیا۔ کیوں؟ زمانہ ہے آج دور ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے اللہ تمہیں سر بلند کرتا چلا جائے گا، اللہ تمہیں عزت دیتا چلا جائے گا۔ ہر موقع پر اللہ سے دعا کرو، اس سے توسل کرو۔ اہل بیت کا وسیلہ تمہارے پاس ہے، عبادت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ دشمن کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، گڑ گڑانے کی جگہ ہے اللہ کا گھر، گڑ گڑانے کی جگہ اللہ کی بارگاہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ بچے۔ کیوں؟ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ مسلم کے بچوں نے اس سے سیکھا ہے۔ کوئی اعتراض نہ کرنا میری گفتگو میں، کوئی اعتراض نہ کرنا۔ جس کو اعتراض کرنا ہو پہلے وہ اعتراض کرے مسلم کے معصوم بچوں۔ اگر کسی نے چیز ضرورت ہے تو محمد ابراہیم معصوم بچے تو ہے، میں نے تو 5 سال اور 7 سال کے دن پڑھے، اور بہت زیادہ بتایا گیا تو 7 سال اور 9 سال، مگر زیادہ تر 5 سال تک ایک ساتھ۔ جب آخری وقت آیا ہے، 3 شرطیں جو بچوں نے رکھی تھی حارث کے سامنے، یہ سارے بچے دل میں اتار کر یہ بات ہے۔ آخری شرط کیا کہ اچھا ہم اتنی اجازت دے دیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ فجر کا وقت ہونے والا، فجر کا وقت ہونے، بچے دیکھے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ مسلم کے بیٹے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، دوائی دینے والی اس کی لوگ جو زخمی حالت میں پڑی تھی، جو مسلم کے بچوں نے آخری سائڈ کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ جب یہ سر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کوئی خوف ہمارے قریب نہیں ہوگا، ہمارے سر پہ تلوار چل جائے گی، ہم سرخ ہو جائیں گے۔ وہ ننھے بچوں کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، قیامت تک کے لیے امر ہو گیا ان کا ذکر۔ بات ہے کہ بڑا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ فلاں مسلم کا ذکر نہ ہو۔ دیکھا تم نے ننھے بچوں کے سجدوں کا اثر، معصوم سجدے اللہ کو کتنا پسند ہے، بچوں کے سجدے اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ان بچوں کے ذکر کے بغیر کربلا مکمل نہیں۔ تو سنو، مطلب میں تو مسائل پہلے سے طے کر کے نہیں آتا، جو عطا ہو جائے تو ذہن میں آ جائے وہیں سے شروع۔ تو سنو، یہ دونوں بچے شہید ہو گئے، شہید کر دیے، ان کے جسم ڈال دیے گئے نہر میں۔ حارث دونوں کے ساتھ لے کے چلا گیا، حالانکہ اس معلوم کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت دنیا اور آخرات کیونکہ ان معصوم بچوں کے سر دیکھ کے تاریخ کہتی ہے کہ وہ اتنے زیادہ بھی غلط گیا معلوم، ارے تم نے اس کو کاٹا کیسے کے بچوں کے سر؟ تمہیں بات کیوں نہیں رہا؟ کیا مجھے ڈر تھا کہ تم انعام نہیں دے گا؟ میں ڈر گیا کہ اگر میں زندہ لایا تو مجھے انعام نہیں دے گا۔ میں یاد نہیں پوچھ سکتا ہوں، یہ بتا آخر میں کچھ کہہ رہے تھے؟ چپ ہو گیا، سچ بتا کیا کہہ رہے تھے؟ جیسا کہ آخر میں بچے کہہ رہے تھے کہ بدترین فرد کو اس پر پروردگار مصبر کر۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ بچوں کی دعا قبول ہوئی، مجھ سے 70 فرد ہوئی، تیرا سر کاٹنے کے، اور وہی اس بچوں کا خاتمہ بھی ہو۔ تو یہ وہ معصوم اور مظلوم سے، لیکن سنو عزیزو سنو، شہداء کے براسا کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے گلا نہ کیا کرو۔ اگر میں ہر ایک کے گھر نہ جا سکوں، میں ہر ایک کے ساتھ، یہ میرا فرض ہے، یہ میرے آزاد ہے، میں سب کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔ سنو، اس سب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صبح ہوئی، غریب کے کسان نہر کے پاس سے گزرے، عجیب منظر
دیکھا ہی ایک بیوی سب سے پیر تک سیاہ چادر میں ملوث نہر کے کنارے یہ آگے بڑھ کر پوچھتے کچھ قیمتی سامان بھی گیا تو بیوی کہتی ہے ہاں اس معلوم کہ میرے بچوں کو قتل کرتے تھے میری مدد کرو میرے بچوں کو نکال دو یہ نشان ہو دونوں بچوں کے لاشیں نکال انہوں نے دیکھا کہ یہ بیوی کبھی ایک معصوم بچے کے سینے پہ سر رکھے ہو رہے کبھی دوسرے کے سینے کا بوسا سر تو نہیں بچوں سینوں کے بوسے لے لے کے روتی ہے اور روتے روتے یہ دعا دیتی ہے کہ تم نے میری مدد کی میرے بچوں کے لاشیں نکالے میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں بس اتنا سننا تھا کہ وہ کسان کہتے بیوی آپ ہیں اتنی اطمینان کہ آپ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں نظروں سے مطلب ہونے سے پہلے وہ بیوی فرماتی ہے ارے میں کوئی عورت نہیں تمہارے رسول کی بیٹی یہ میرے مسلم کے بچے میں اس روایت کو کیوں پڑھتا ہوں میں اس کو ضرور کبھی بھی نہیں سمجھتا کیوں انصاف سے کام خود انصاف سے بتاؤ کہ علی اکبر قتل ہوا فاطمہ تھی کہ نہیں اب باپ کے شانوں کا شانے کٹے مادر حسین ہے یا نہیں اور محمد شہید ہوئے حسین کی ماں ہے کہ نہیں قاسم کا لاشا فارمان ہوا پیدا ہے کہ نہیں اگر حسین تو جگہ سے نیچے آیا فاطمہ ہے کہ نہیں ارے ہر شہید کے لاشے پر جانے والی فاطمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یہودی مقابلے کیے جائیں اور حسین کی ماں ہونے کے لیے نہ ہے سنو وہ جملے ہو ہر قانون کی سوچا جو زخمی ہو گئی تھی تلوار کرنے سے جب اس کا زخم بھرا اس نے دونوں شہزادوں کے خون بھرے ٹوٹنے لیے اور اطلاع دینے کے لیے مدینے کا سفر کیا مدینے پہنچی محل بنی ہاشم کا پتہ پوچھا اور محل بنی ہاشم میں خواتین جمع ہوئی کہ کوئی مہمہ ملنے کے لیے آئی ہے اور جب اس کو مہمان بنایا تو وہ پوچھتی ہے کہ مجھے مسلم کے گھر پہنچا دو بیویاں کہتی ہیں مسلم کا گھر کہاں ارے مسلم کوفے میں قتل ہو گیا دو جوان بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ہاں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کوفے میں اپنے ریاض کی قید میں ہیں بس اتنا سننا تھا جو میں ہر اتنے بچوں میں پھول بھرے گل بھرے ہے سیلانیوں ارے انہیں بچوں کی طرف سنانی آئی ہوں ہمارے بزرگوں میں دونوں بچوں کو کوئی نہیں کہتے أيام القلب ينقلبون ما تبه